سب کا اپنی اپنی جگہ پر ان پلیس ہونا، دو مزید دن ہیں، یہ ہو گئے چار۔ اور پھر اس کے بعد آسمان اور سما جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم یا وہ نظام جو لائف آن ارتھ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو پہلے اس چیز کو بنایا گیا، یعنی زمین کی خلقت ہوئی اپنی فارم اینڈ شیپ میں۔ اس کے بعد یعنی یہ دو دن ہیں، اس کے بعد زمین کے اندر جتنے بھی مطلب اس کے پوٹینشلز ہیں یا اس کے جتنے وسائل ہیں، اثاثے ہیں، تمام چیزیں ہیں، ان کو درست کیا گیا۔ اس میں دو دن اور لگے، یہ ٹوٹل 4 دن ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا، جو سما یا آسمان ہے۔ یہ 6 دن ہو گئے۔ یہ ہے سورہ فصلت کی آیتوں کا خلاصہ، یہ بن رہا ہے۔ جی جی، یہ اس طرح ہی بن رہا ہے۔ اور 7 آسمان کا ذکر ہے کہ 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے، اس کا ہاں، مطلب یعنی ہے کہ کہ اس جو... کے 7 لیئرز ہیں، آپ کہہ لیں 7 لیئرز آف کنٹرول۔ جی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ باقی میں کہ ہے کہ اس خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھ زمین کے مراحل بعد... ہاں جی، چھ زمین مراحل 6 مراحل ہیں جی، زمین کے جی، بعد، زمین کی پیدائش کے بعد کی بات کے 6 ادوار کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کہ یہ کہ کائنات نہیں جب سے پیدا ہوئی۔ خلقت نہیں نہیں، وہ کائنات وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ ظاہراً وہ جو کائنات یا آؤٹر یونیورس ہے، یعنی آپ اگر اس چیز کو دیکھیں تو جتنی بھی مطلب آسمان و زمین کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں، وہ سب زمین کے ریفرنس سے ہیں، نہ کہ یونیورس کے ریفرنس۔ السلام یعنی علیکم۔ جب ایسا زیادہ تر آسمان کی بھی جو بات کی گئی ہے نا، تو وہ آسمان ہیں کہ جو زمینی زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ جی، یعنی اصل میرا ذہن... ظاہراً اگر ہم کہیں تو جی 7 لیئرز آف ایٹماسفیئر یا اس قسم کی چیزیں، یا اصل وہ میں نے جی بہت کوشش کی تلاش کرنے کی 7 لیئرز کی سائنٹیفکلی، لیکن وہ مجھے 7 لیئرز جو ہے نا وہ ہیں، 3 4 لیئرز تک تو اب تک سائنس ڈیفائن کر پائی ہے، لیکن 7 لیئرز نہیں مل رہی، وہ میں نے کافی دفعہ جی لیکن اس طرح کچھ ملتے نہیں رہا مجھے، جی ابھی تک تو نہیں ملا، ہو سکتا ہے آگے جا کے کچھ چیز ایسی مزید ملے ہمیں۔ جی ٹھیک، جی جی بتائیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا یہ سوال تھا کہ ہوں ہم نے دنیا کو، علم کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، ہوں دنیاوی اور دینی۔ ابھی جو میرے محترم بھائی نے سوال کیا 7 دنوں کا، قرآن کریم میں اس میں واضح ہے۔ سات ہر دن نہیں علم، ہیں، 6 ایام ہیں۔ چھ سوری ایام ہیں 6 دن، جی 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 6 دن میں، مطلب ہر چیز قرآن کریم میں واضح طور پر دی گئی ہے۔ تو ہم ہوں نے اس علم کو دنیاوی اور دینی میں کیوں ڈیوائڈ کر دیا ہے؟ کیا یہ ہاں، وہ ہماری تو میں کم دیکھیں، یہ تو علم؟ میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ انسانوں کے سمجھنے کا ایک ٹپیکل طریقہ ہے، کیونکہ جب تک آپ چیزوں کو تقسیم نہیں کرتے ڈفرینٹ سیکشنز میں، اس وقت تک آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ جتنا کچھ بھی نظام زندگی ہے، اس کی ڈیپتھ اور بریڈتھ اور اسکوپ اتنا وائڈ ہے کہ اس کو پوری ہولینس کے ساتھ ٹوٹیلٹی میں انسان سمجھ نہیں سکتا، انسان کے بس سے باہر ہے۔ اس لیے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے، اور مختلف طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں ایک چیز کو سمجھنے کے لیے۔ جیسے اس کا جو ایک ٹپیکل طریقہ ہے وہ ماڈلنگ ہے، چاہے فزیکل ماڈلنگ ہو، میتھمیٹیکل ماڈلنگ ہو، یعنی ایک ہم ماڈل بناتے ہیں، اور ماڈل کے اندر ہم مختلف ازمپشنز لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو رکھتے ہیں، کچھ کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ طریقے ہوتے ہیں رائج۔ لیکن اگر اسی کو اصل سمجھ لیا جائے، یعنی جیسے آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک جگہ کہا کہ یہ جو قدماء کی باتوں پر اعتراض ہوتا ہے آج کل کے دور میں کہ جی انہوں نے 7 آسمانوں کو اس طریقے سے سمجھ لیا کہ جیسے گویا 7 اسفیئرز ہیں اور ان میں تارے ٹکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ماڈلنگ ہے۔
یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ اس قسم کی بات کر رہے تھے کہ 7 آسمان ایسے ہیں، لیکن اب ہزاروں سال کے بعد آپ ان کے ڈاکومنٹس پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ملے کچھ نہیں ملے، کچھ ڈھنگ سے پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو ایسی بات لگ رہی ہے کہ وہ اس قسم کی بات کریں. لیکن وہ ان کا ایک، جیسے آج بھی ہم، یعنی کہ اگر مثال کے طور پر ہماری کتابوں کو کوئی بہت عرصے بعد پڑھے اور اس میں یہ انہی سب چیزوں کو دیکھے کہ ہم نے جن جن چیزوں کو بھی کریٹ کیا، انجینئر کیا، بنایا، تو ہم نے ان کے بارے میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ کہہ کہ کیسے بیوقوف لوگ تھے. یہ نہیں جیسے، اب ظاہر ہے میں تنگ بالکل نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ جب بھی ہم اس کو پانی کے بہاؤ کو ہم لیتے ہیں تو ہم اس کی جو پوری فیلڈ ہے ہائیڈرولکس، تو اس میں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جیسے اس کے اندر بہت سارے برابر پیرلل دھاگے ہیں، سٹریمز ہیں، اور ان کی بنا پر ہم پورے بہاؤ کو تصور کرتے ہیں، یا اس کے لیے ہم سارا اس کی ایکویشنز ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں کسی بات کو سمجھنے کے لیے یا اس کو اپنے دماغ میں لانے کے لیے. صحیح، لیکن یہ اہل علم کا کام ہوتا ہے کہ جب بھی وہ چیزیں لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں تو اس میں یہ والا تاثر نہ پیدا کریں کہ جناب حقیقت بھی ایسے ہی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے، یہ اہل علم کا کام ہے، یہ تربیت کرنے والے کا کام ہے کہ وہ اس طریقے سے بات بتائے لوگوں کو، ایسے تربیت کرے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بھئی اصل معاملہ کیا ہے. لیکن پرابلم ہمارے یہاں پر جو بہت زیادہ ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے نا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ کون کون سے لوگ باتیں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہر ایک کے پاس لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر باتوں پر تحقیق نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے، ڈسکشنز نہیں ہوتے، یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو الٹا کے سیدھا بتا دیا، سب کر دیا، وہی نگل لیا، اس کے بعد وہی بولنا شروع کر دیا. تو اس طریقے سے تو کوئی علم ٹرانسفر نہیں ہوتا نا. تو اب بہت ہی افسوس کی حالت ہے کہ ہم نے اپنا یہ حال بنا لیا ہے، تب اس کو کیا کریں. لیکن آبویسلی، یعنی کہ میں مسلسل اسی بات کی طرف آپ لوگوں کو متوجہ کراتا جا رہا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے، اور آپ کو خود بھی یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہوگی کہ ان چیزوں سے آپ کہیں نہیں پہنچے ہیں، کہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. نہ جو بچے ہیں جن کو ہم پڑھاتے اور سکھاتے ہیں ان کا کوئی معیار کی کوئی بلندی یا کوئی ان کو خوبی اور اچھائی حاصل ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بہت سارے، یعنی کہ اب جو دنیا جیسے کہتے ہیں گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے، اب ہر طرف سے نظریات آ رہے ہیں، باتیں آ رہی ہیں، خیالات آ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں، یعنی اگر آنےسٹ سروے کیا جائے آنےسٹلی، تو آپ کے خود مسلمان ممالک میں سمجھتا ہوں 60 سے 70% جو جوان ہے نا، وہ آپ کے نظریات سے دور ہٹ چکے ہیں، جو آپ پڑھا رہے ہیں اسے. ایسا ہی ہے وہ اس سر. سے ڈر کے مارے کچھ نہیں بولتے، اور جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں نا تو وہ کھسک جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جی ہم اگر اپنے یعنی کسی مسلمان ملک میں ہو کر ہم اختلاف کا اظہار کریں گے تو ہماری کوئی شامت آئے گی، لوگ مارے پیٹیں گے، تو وہ ایسے کچھ نہیں بولتے. تو یہ پرابلم بہت حد تک ہو چکی ہے، یعنی کہ تقریباً وہی حالت ہے کہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ آج سے 300-400 سال پہلے مغربی ممالک میں ہونا شروع ہوا تھا مسئلہ، کہ چرچ نے جو سارا ڈنڈے کے زور پر سارا نظام بنایا ہوا تھا، چلایا ہوا تھا، تو وہ رفتہ رفتہ کر کے پھر بکھرتا چلا گیا. تو یہی خطرہ ہوتا ہے پھر اس قسم کی چیزوں میں. یعنی سر میں اگر اپنی آسانی کے لیے آپ کی اس بات کو اس طرح سمجھوں کہ جیسے بڑی مجھے حیرت ہوتی ہے، اکثر میں خود بیٹھ کے اس چیز کو سوچتی ہوں کہ خداوند عالم نے انسان کو مکمل بنا دیا اور جی. ہر چیز کا ڈاکٹر علاج کے لیے الگ الگ ہے، آنکھ کا الگ، ہم، دانت کا ہم، الگ، ہم، فزیوتھراپسٹ الگ. یعنی اس اگر پازیٹیو وے میں جائیں ہم
تو ہر چیز کے علم میں اضافہ ہوا ہے. جی یہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہم جائیں، مختلف قسم کی جی انجینئرنگ جی ہو گئی جی ہیں، اور جی جی تو یہ علم میں اضافہ ہے. علم الگ الگ نہیں ہوا، علم میں اضافہ ہوا ہے. جی. بہت اور شکریہ. وہ بھی کل میں یہی جو ہمارا توحید کا درس تھا فرائیڈے کا، اس میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ کہ آپ اپنی آسانی کے لیے یا اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے انسان کے بدن کو الگ الگ کر کے سمجھتے ہیں اور اس کے الگ الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. لیکن ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات پتا ہے کہ انسان ایکول ٹو کان پلس آنکھ پلس دل پلس دماغ کا نام نہیں ہے. ایسے ہی انسان ایک اور حقیقت ہے، اور جتنی بھی دیکھنے سننے سمجھنے سوچنے جذبات، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کو پتہ ہیں کہ یہ کوئی ایکسٹرنل چیزیں نہیں ہیں جن کو جوڑ کر ایک انسان بنتا ہے، بلکہ انسان کی ایک حقیقت ہے، اور یہ سب اس کے الگ الگ مظاہر ہیں. صحیح. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن ہم جب دین کے مسئلے میں آتے ہیں تو وہاں ہمارے پاس وہ توحیدی جو پہلو ہوتا ہے وہ بالکل گم ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جیسے وہی میں نے کہا تھا کہ جی یہ عقائد ہیں تو یہ اعمال ہیں تو فلاں ہیں، اور ان سب کو جوڑ لو ایک ہانڈی میں ڈال کے گھما لو تو وہ دین بن جائے گا. صحیح. تو پھر یعنی کہ وہ حرکت جو ہم اپنی دنیا میں نہیں کرتے اسی لیے ہم وہاں کامیاب ہیں، لیکن وہ حرکت جو ہے نا وہ ہم دین کے نام پر آگے کرتے ہیں، اور اسی بنا پر آپ کا دین اتنے ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، اتنے حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے کہ پھر آپ سے سنبھلتا ہی نہیں آخر میں. جی حقیقت ہے. ایک بات اور مجھے یہ پوچھنی تھی سر، کافی عرصے جی سے سوچ رہی تھی بات کروں. آج کل ایک سلسلہ نکلا ہے علماء کے نام سے کہ پیر کے دن سے یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں یہ پڑھ لیں، یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے جی تو یہ جی پڑھ لیں. پچھلے کچھ سالوں سے یقیناً آپ کی جی نظر سے بھی گزرا ہوگا، تو بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس سے پوچھوں. خدا کا شکر ہے آپ ہیں ساتھ میں. تو عجیب بات نہیں ہے سر کہ پیر کے دن دیکھیں سے اگر ذکر و اذکار تو موجود ہیں، ائمہ علیہ بالکل السلام کی دعائیں باقاعدہ بالکل دنوں کے نام سے موجود ہیں، زیارتیں بالکل موجود ہیں. ٹھیک ہے. ساتوں دن کی، ہاں تو ساتوں صحیح. دن کی. ہاں ہاں ہاں. تو جی یہ مہینے کو بھی اگر اس حساب سے کر دیا جائے کہ ابھی جو مہینہ شروع ہوگا کہ پیر کے دن سے شروع ہو رہا ہے تو لیکن آپ اصل دیکھیں اصل بات یہی ہے نا، میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اصل جگہ پر نہیں ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ ایسی ہی غیر ضروری چیزوں میں زیادہ گھومتے رہتے ہیں. یعنی اگر آپ اس کو بھی دیکھیں کہ آج کل وہ سب باتیں بھی ہیں کہ جناب اتنے سارے لوگ جو ہے نا ڈائٹیشینز اور نیوٹریشنسٹ بن کے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہوتے ہیں، یہ جڑی بوٹی کھا لیں اس سے یہ ہو جائے گا اس سے وہ ہو جائے گا، فلاں فلاں فلاں. آپ نے سنتے ہوں گے نا کاربوہائیڈریٹس جی بند کر بالکل دیں تو فلاں یہ کر دیں فلاں وہ کر دیں. جیسے کبھی 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 میرے بچے بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی انسان نے ہزاروں سال سے اسی لیونگ اسٹائل پر لوگ رہے ہیں. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے شکر بھی کھائی ہے، شربت بھی پیے ہیں، مٹھاس بھی کھائی ہے، روٹیاں بھی وہ خوب اچھے سے کھاتے تھے، روٹی چاول، اور انہوں نے اتنی اچھی 70 80 سال کی صحت مند زندگی گزاری ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا یہ ہر جگہ پر ہیں. یہی جو یہ اسی قسم کے ڈاکٹرز وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں لوگوں میں زیادہ بکتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت اچھے سیلنگ پوائنٹس ہیں کیونکہ لوگ خود نہ اپنی دنیاوی صحت کے مسائل پر غور کرتے ہیں خود سے، نہ اپنی روحانی صحت کے مسائل پر خود سے غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے نا کہ ان کو کوئی مل جائے بتانے والا جناب یہ بڑی اکسیر دوا ہے، یہ بڑی بہترین غذا ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیں سارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو سب اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں تو ہماری اپنی طرف پلٹتی ہیں. ہم اپنے معیار کو جتنا بلند کریں گے، اور جو میں نے آپ لوگوں سے ہمیشہ کہا کہ بھائی خدا آپ کا خدا ہے، ڈائریکٹ خدا ہے، براہ راست خدا ہے، آپ اس کو کیوں اپنے سے دور رکھے ہوئے ہیں؟
रसूल और इमाम ने कभी नहीं कहा कि तुम जो हो ना मेरे पास पहुंच नहीं सकते या मुझसे राबता नहीं कर सकते, मुझसे ताल्लुक नहीं पैदा कर सकते। कुरान ने कभी आपको दूर नहीं किया। कुरान आपको बार बार कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आसान हूँ, हुदन लिन्नास हूँ। हमें किसी चीज़ से कुछ है ही नहीं। तो फिर यही हाल होगा ना। वो जो मैंने आपको आयत पढ़ाई थी कि ये जो लोग अक्ल का इस्तेमाल छोड़ देते हैं उनके साथ क्या होता है। बताएं क्या होता है उनके साथ। नहीं सर, मुझे याद नहीं है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 100 जी, क्या है, आप में से याद है किसी को? और रिज्स उसके जी, यजअलुर्रिज्सा अलल्लज़ीना ला यअक़िलून, खुदा उन लोगों पर गंदगी और निजासत डाल देता है जो अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह अकबर। तो फिर सूरह यूनुस आयत नंबर 100। जी, और इसी तरीके से सूरह अनआम में थोड़े से उसके हैं कि यजअलुल्लाहुर्रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून, यानी जो हमने तुम्हारे सामने रखा तुम उस पर ईमान नहीं लाओ, उसका इनकार करोगे, तो अल्लाह की तरफ से तुम पर गंदगी और निजात पड़ जाएगी उस कुफ्र की वजह से। तो जो बात मैं आप लोगों से मुसलसल कहता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो होती हैं ये डबल साइडेड है। यानी ऐसा नहीं है कि लोग खुदा के निज़ाम को एब्यूज़ करें, उसका उसके साथ खेलें कूदें और उसके कोई नतायज बरामद ना हो। ऐसा नहीं है। उसके नतायज हैं और खौफनाक नतायज हैं और बता दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सलामत। जी, और कोई बात? एक सवाल और ले सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें। जी शहजाद भाई, आज हैं आप? जी सर, मैं हूँ जी, सुनो। सही, आज आपने सवाल नहीं किया कुछ? आज इत्तेफाक की बात है। जहन में जब आज सोच नहीं रहे लास्ट वीक से। आज नहीं सोच रहा हूँ असल में, कुछ कंक्लूड नहीं कर सका हूँ। हम्म सवाल पूछने के लिए पहले अपने आप को तो कर हम्म, लूँ ना। हम्म, दो तीन इश्यूज हैं लेकिन वो कंक्लूड नहीं कर सका हूँ, तो उसके बाद जो है वो थोड़ा सा हम्म, सवाल पूछूंगा। अब आपका असल में जो कल का दर्स था ना, जी तौहीद कुरान वाला, जी 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 उस हिसाब से कुछ चीजें, लेकिन वो फर्स्ट टाइम सुना है तो थोड़ा सा वो है, लेकिन इस पर आप पहले बातचीत कर चुके हैं, हमारे साथ भी बातचीत कर चुके हैं। हाँ, थोड़ी आप नफ्स की कंडीशन में बातचीत कर चुके हैं, जी तो वो अभी मतलब डाइजेस्ट नहीं हुई है थोड़ी सी चीज। हम्म हम्म हम्म, उसको थोड़ा सा मैं असल में उसके ऊपर ज्यादा गौर कर रहा हूँ, जो आयात है ना, आयात के ऊपर। जी तो हम्म। अभी कुछ हाँ, अ, बल्कि आप लोगों ने पूछा था ना तो मैंने कुछ आयत आपको बताई थी कि जी नफूस आपने नफ्स में बताई दिया कौन है, कौन सी आयतें हैं। बिल्कुल जी भी बात बात है। लेकिन कल जो आपने आपने आखिर में अनफुसी हम्म, की आयत अनफुसी की बात की ना, कि ये बदन जी नहीं है, हाँ हाँ नफ्स हाँ है। हाँ ये बिल्कुल। एक बहुत बड़ा आ, नफ्स यानी हकीकत वजूद है हकीकत, इंसान, हाँ नफ्स है। ये बहुत जो बड़ा वो हो गया मतलब, जो बायोलॉजी नहीं है। हाँ बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजिकल हम्म, जो आयात है वो हम्म, असल में आयात वो फाकी। आयात आफाकी में ही आएंगी। ये बहुत बड़ा वो हो गया। मैं असल में थोड़ा सा उस तरफ सहन लगा हुआ था, तो ये हम अपने इसको जी जी रह गए। सर ये लेकिन लिंक हमें भी भेज दें, हम भी आपके इस दर्स में हाँ, वो शामिल तो हो जाएंगे या यूट्यूब इसमें का सुन लेंगे। वो यूट्यूब तो का यूट्यूब लिंक का चैनल उसमें है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। जी जी उसमें तो बहुत बाय शुक्रिया डिफरेंट भाई। कि उसके जी अंदर तो उसके अंदर भाई इस मौजू पर तकरीबन 28-29 हो चुकी हैं लेक्चर्स। जी मैंने तो 20 से शुरू शुरू किया था, तो अभी दोबारा
पढ़ो सुन रहा हूँ। जी जी आप तो भेज दीजिएगा भाई। जी मैं भेज भेज तो वो अभी मैं जो ना उसको थोड़ा सा हम्म जहनी तौर पर थोड़ा सा वो हूँ लगा, अभी कंफ्यूजन है मेरे जहन में थोड़ा सा, क्लियर हो जाएंगे तो मैं थोड़ा सा सवाल ही पूछूंगा। इंशाल्लाह लेकिन वो यू शिफ्ट एकदम चेंज हो गया ना कि अभी अनफुसी का मतलब फिजिकल बॉडी नहीं है। जी जी। ये बहुत बड़ा चीज है। नफ्स है इंसान, बदन नफ्स इंसान इंसान, नहीं। नफ्स इंसान। जी जी। आपने इसके ऊपर एक रिसाला भी भेजा था नफ्स के ऊपर अपना। हाँ, मारिफत नफ्स। जी हाँ मार्फत नफ्स के ऊपर, वो उसमें भी काफी चीजें क्लियर कर दी थी आपने, लेकिन जी। और थोड़ा डिस्कशन भी किया था, लेकिन कल का थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा ही वो चेंज हो गया। इंशाल्लाह। हाँ, तो ये बस मेरा मतलब समझ लें कि अब तकरीबन दुरूस के सिलसिले का आखिरी मरहला है। हाँ जी ये आखिरी तौहीद दर कुरान, जिस पर मैंने तकरीबन 12 साल के बाद बात करना शुरू की है। लेकिन वरना जब तौहीद पर बात करते हुए हमेशा बहुत डरी सा लगता रहा मुझे। लेकिन सर कुरान का मेन फोकस तो तौहीद ही है ना, मेरा हम्म ख्याल है। नहीं, क्योंकि तौहीद है, तौहीद है, लेकिन तौहीद के जो मारिफ है ना, हम्म वो कुरान में कम है। मारिफ तौहीद कम है। तौहीद के बारे में यानी खुदा परस्ती, बंदगी, इबादत, ये तमाम चीज़ें तो यकीनन बार 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 उसकी वो है, उसका रिमाइंडर है, उसका तज़क्कुर है। लेकिन ये कि जो मारिफ तौहीद हैं, जिनके बारे में 3 जगह ख़ास तौर से पॉइंट आउट कराई जाती हैं, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मारिफ हैं, नंबर 1 तो सूरह इखलास है। जी सर। सूरह इखलास है। फिर नंबर 2 सूरह हदीद की इब्तदाई 6 आयतें, और सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें। जी कि ये सही। 3 मकामात ख़ास तौर से बयान किए जाते हैं कि जिसमें तौहीद के बहुत आली मरातब मौजूद हैं, जो और वो पता ही है कि वो समझ में भी अच्छा नहीं आते सर, लोगों को। इसके ऊपर एक चीज जो है वो मुझे थोड़ा सा वो करती है, वो बेन शिर्क आ जाता है। एक एक आयत है शायद सूरह निसा की है, जिसके अंदर ये हम्म फरमाया कि अ, अल्लाह जो है ना हर गुनाह बख्श देगा सवाए जी शिर्क जी। के। ठीक है, ये बड़ी अच्छी आयत मुझे भी लगती है। हम्म लेकिन शिर्क के अलावा हर गुनाह बख्श देगा, लेकिन जब हम बाद में आते हैं, जैसे उसमें है सूरह यूसुफ की आयत जो बिल्कुल जहन में अटकी हुई है, उसमें तो वो कहते हैं अक्सर जो है वो शिर्क कर रहे होते हैं, और खास तौर से जो इबादत के हम्म अंदर तो रबूबियत और इबादत में तो बहुत ज्यादा शिर्क हम जी अपने जिंदगी जी में कर रहे होते हैं। जी तो वो जो एक तरह से अमली शिर्क होता है जो हम लोग कर रहे होते हैं, जी तो जी मतलब अकीदे के हिसाब से नहीं, लेकिन अमली शिर्क तो हम कर रहे हैं ना, कर रहे होते हैं जी अपनी जी रबूबियत के जी काम जी। से। तो उसका क्या स्टेटस होगा इस आयत की रोशनी में? देखिए, मुश्किल में तो लोग पढ़ेंगे। मगफिरत का मतलब जो है ना, वो ये नहीं है वहाँ पर कि जी हतमन चीज़ें माफ़ हो जाएंगी, क्योंकि फिर उसके साथ जो है वो पूरे आमाल का जो एक निज़ाम है वो भी जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल वो तो है यानी जनाब। कि इंसान जो है उसका एक बिलीफ सिस्टम होता है, जो तौहीद या शिरक वगैरह जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, और फिर उसके बाद उस बुनियाद पर इंसान ज़िंदगी में आमाल को अंजाम देता है। ठीक है, तो अब वो आमाल किस हद तक बने, बिगड़े, सही हुए, नहीं हुए, तो वो एक बहुत पूरा कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन लाइफ का ना, इतना आसान नहीं है। यानी कि अगर हम जितनी आसानी से फैसले करते हैं ना, है नहीं। और मैंने कुछ रिवायतें भी देखी थी उसूल काफ़ी में कि जो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया, बल्कि ज़ुरारा से रिवायत है कि ज़ुरारा के असरार है कि इंसान ये जन्नती है जहन्नमी है। इमाम फरमा रहे हैं ऐसा नहीं है। यानी जिस तरीके से तुम ब्लैक एंड वाइट, वही है ना, हम हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट बनाने के चक्कर में होते हैं हाँ कि वही या प्लस टू। जन्नत में चला जाएगा या जहन्नम में चला जाएगा। इमाम प्लस फरमा टू। रहे हैं फर्श से अर्श तक जितने मकामात सोच सकते हो ना, दर्जात, हर दर्जे पर कोई ना कोई इंसान है। अब ये बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है।
تو بہرحال یعنی اس میں یہ چیزیں، ہیومن لائف بہت پیچیدہ ایک چیز کا نام ہے. یعنی آپ کا تقریباً دنیا کے کوئی بھی سپر کمپیوٹر جو ہے نا اس کی ماڈلنگ نہیں کر سکتا ہاں انسانی زندگی کی. لیکن عموماً ہم لوگ اس طرح سے جو مطلب جو بھی ہے، میں سب کے جی ساتھ کر رہا ہوں کہ ہم اس کمپلیکس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. ہاں وہ بھی مطلب بات وہ ہے. جب جی پرابلم آتی ہے پھر تھوڑا سا متوجہ ہوتے ہیں، لیکن پوری طرح سے اب ویسے مشکل ہے بھی سمجھنا. جی جی انسانی نفسیات، اس سے جڑے معاملات بہت زیادہ پیچیدہ ہیں، جی بہت بس زیادہ پیچیدہ ہیں. جی. اس میں تو اور لیکن وہی جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے نا کہ تم اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا بدن خیال کرتے ہو جبکہ عالم اکبر تمہارے اندر سمایا ہوا ہے. ہاں، صحیح. مجھے وہ اصل کلمات تو آپ کے نہیں یاد، اس کا فارسی ترجمہ مجھے یاد رہ گیا ہے کہ تو پنداری ہمی جرم صغیری جہانی در نہاد تو نہا است. بہت اچھا ترجمہ ہے آپ کے ان کلمات کا. تو پنداری، تو سمجھتا ہے کہ ہمی جرم صغیری، کہ تو یہ چھوٹا سا بدن ہے. جہانی ایک جہان ہے، ایک عالم ہے. در نہاد تو نہا است، جو تیری نہاد یعنی تیری سرشت میں پنہا ہے، چھپا ہوا ہے. جی. تو حقیقت ہے سر. تو یہ چیزیں، لیکن وہی بات ہے نا کہ وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کن کن چکروں میں لگے رہتے ہیں، بدن سے ہی باہر نہیں آ پاتے. جو بالکل ہی خرافاتی ایکٹیویٹیز ہیں انہی میں ہی پھنسے رہتے ہیں جس کا نہ کوئی حاصل نہ فائدہ. تو پتہ نہیں کیا ہوگا. صحیح. حقیقتاً تو انسان کچھ نہیں کہہ سکتا، بس خدا سے خیر و عافیت کی دعا مانگتے رہے بس. جی مطلب یہ تو صرف وہ ہے کہ وہ اللہ کی بس رحمت اور غفاریت ہے جو اس سے امید رکھ سکتی ہے، ہاں باقی بالکل بالکل بالکل. مشکل ہے، باقی تو بہت مشکل انسان کے لیے کچھ نہیں. چلیں ہم لوگ پھر بات شروع کرتے ہیں. سورہ مریم پہ ہم تھے، جی سر. حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعات پر، اور جس میں یہ تھا کہ خدا کی طرف سے ان کو پھر بشارت ملی. انہوں نے، یہ میرا خیال ہے یہ ہمارا جو پچھلی دفعہ کا مین فوکس تھا اور ایمفیسس تھا وہ یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں اپنی دعا یا مدعا یا حاجت یا سوال کو پیش کیا. اور یہاں سے ہم کو وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے سوال کو دعا میں کیسے ٹرانسفارم کیا، کس وجہ سے وہ دعا بنی وہ چیز، اور محض سوال کیوں نہیں رہا، اور بات کرنے کا خدا کی بارگاہ میں طریقہ اور سلیقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں سمجھ میں آ گئی تھی نا کہ اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی. جی سر. جی کہ یہ بہت اہم ہے، یہ تہذیب سیکھنا کہ خدا سے بات کیسے کی جاتی ہے، یہ اس کی تعلیم و تربیت بہت اہم ہے. اور یہی چیز ہم کو تقریباً جو ہے نا، یعنی یہ ایک اور اسپیکٹ ہے کہ جو آلموسٹ ہماری دینی تربیت سے بالکل ہی تقریباً وائپ آؤٹ ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا نظام زندگی ہے، اس نظام زندگی کے اندر آپ کہہ لیں کہ اس کے گورنرز ہیں اور اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور گورننگ اور رسپانسبلٹی میں ہم بھی موجود اور شریک ہیں. صحیح، یہ والا جو پہلو ہے نا یہ ہمارے دماغوں سے تقریباً نکل گیا ہے یا نکال دیا گیا ہے کہ بھئی جو کرے گا یا خدا کرے گا یا رسول اور امام کریں گے یا فرشتے کریں گے، ہمیں کچھ نہیں کرنا. صحیح ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. اور اسی وجہ سے پھر ہمیں بہت چوٹیں پڑتی ہیں زندگی میں، جبکہ خود قرآن نے اس کو بہت واضح طور سے بیان کر دیا ہے کہ اصل تم ہی ہو، یعنی نیوکلیس تم ہو جس کے اراؤنڈ تمام چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں، بلڈ ہوتی ہیں، جس میں خدا تمام وسائل کا پرووائڈ کرنے والا ہے، چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے والا ہے. نبی
اور رسول اور امام تمہیں رستہ دکھانے اور چلانے والے ہیں، اور ملائکہ تمہارے سپورٹرز اور فرینڈز ہیں. ٹھیک ہے، یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی؟ لیکن رستہ چلنا، رستے کو فالو کرنا، رستے کے تمام ان چیزوں کو طے کرنا، وہ تمہیں. ایک منٹ ذرا سے سر اس میں جو ہم پھر ہمارا جو رول ہوا نظام میں، وہ تو یہ ہوا کہ ہم جو گیون پیرامٹرس ہے اس کے درمیان سے اپنی زندگی گزاریں. لیکن سوال دوسرا یہ ہے کہ بھی ہم گورنر ہم کیسے، مطلب ہم کیسے اس کے اندر ایک، جیسے آپ نے لفظ یا گورنرشپ کا یا اس کی کرنے کا، وہ کیسے ہیں ہم ایک طرح سے فالوور جی ہی جی، بنتے ہیں نا اس میں. معذرت. جی ٹھیک. تو یہ والا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی ذمہ داری اس کے اندر موجود ہے. اور جب نبیوں کا ہم دیکھتے ہیں، یعنی ہمارے سامنے جو کئی تمام انبیاء کے واقعات ہیں، تو اس میں ہمیں ہمیشہ کیا چیز نظر آتی ہے کہ ایک چیز خدا کی طرف سے آ رہی ہے، ایک خدائی پہلو ہے، خدائی مدد ہے اور وہ گائیڈنس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا کردار بھی اس میں پوری طرح سے موجود ہے. صحیح. تو یہ بات کہ یعنی دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ لازمی ہے اگر شہزاد آپ بھائی اس تو کو. جی شہزاد بھائی نے سوال کیا تھا، آپ اس وقت شاید سیٹ پر نہیں تھے. جی جی. شہزاد بھائی سوال کر رہے تھے اس وقت، آپ دوبارہ کر لیں شہزاد اچھا. بھائی سوال. سوال جو تھا نا وہ یہی تھا کہ اگر اس میں ہم پورے نظام میں ہم ایز اے فالوور چل رہے ہیں، تو ہم یہاں پر اس کے ہماری رسپانسبلٹی صرف چلنا رہ جاتا ہے، عمل رہ جاتا ہے. نہیں نہیں، آپ صرف فالوور کی، میں نے بھی آپ سے کیا کہا تھا، آپ ایز اے نیوکلیس موجود ہیں، ہاں مرکز میں آپ ہیں. جی، مرکز میں ہم ہی ہیں. ہر چیز آپ کے ارادے سے چلتی ہے، آپ کی نیت پہ چلتی ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. مطلب جو پورا آپ جو اپنے کو بنانا چاہتے ہیں، خدا آپ کو وہ بنائے گا. تو یہ جو میں خدا سمجھا، زبردستی کسی کو کچھ نہیں بنا رہا. میں یہ سمجھاؤں کہ اگر میں ایک چیز چاہتا ہوں تو پورا جو اللہ کا نظام ہے مجھے وہی بنانے میں لگ جاتا جی جی، بالکل بالکل، یہ بات ہم کر ہے. چکے ہیں پہلے. اور اگر میں مطلب ولایت شیطان میں جانا چاہوں گا تو پورا سسٹم مجھے اس طرف لے کے چلا جائے گا. ہاں بالکل بالکل. ٹھیک ہے. آپ کو اور یاد ہے اگر وہ میں، آیتیں جو میں نے اس بارے میں بتائی تھی، جہاں ہاں سے ہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل بالکل بالکل. جی جی. تو یہ پورا نظام جو ہے نا میرے ارادے پر چل رہا ہے. یہ جو آپ کی زندگی کا نظام، یہ جی میری عالم کا زندگی، نظام نہیں، نہیں آپ نہیں، کی زندگی کا میری نظام. زندگی کا نظام، جی میری جی زندگی جی کا نظام، جی، ٹھیک. بالکل. جی، میری زندگی کا نظام میرے لیے جو ہے وہ پورا میرے آپ کے ارادے ارادے پر. پر بالکل، اس کے مرکز میں آپ ہیں. ہاں صحیح ہے. یعنی آخرت میں جب انسان پہنچے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ خدا نے مجھے یہاں بھیج دیا یا وہاں بھیج دیا. جو آپ نے خود بننا چاہا تھا، خدا نے وہی چیز آپ کے ہاتھ میں رکھ دی ہے، وہی چیز آپ کے حوالے کر دی ہے. صحیح. کیا یہی وجہ تھی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے آئمہ سے شاید ہے یہ کہ مجھے ایک لمحہ بھی میرے اوپر نہ چھوڑنا پروردگار؟ ہاں، حضور کی دعا ہے. جی. یہی وجہ تھی نا یعنی کیا کہ اگر وجہ ہم کہ اپنی میں مرضی، کہ میں کہ میں جو ہوں، یعنی میرا نفس مجھے گمراہ نہ کر دے، بہکا نہ دے. یہ یعنی وجہ اگر تھی میں، نا، کیونکہ انسان اگر اپنے نفس کے حوالے ہو جائے گا تو نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ نفس لامارۃ بالسوء. تو اگر میں میرے نفس کے حوالے ہو جاؤں گا، یعنی خدا مجھے میرے نفس کے حوالے کرے گا، تو نفس تو ایسے ہی کسی جگہ تک پہنچا دے گا. یعنی ابھی شہزاد بھی نے جو بات کی کہ میں اگر کوئی بھی کام کسی بھی طرف جاؤں
اور تو میرا میرا پورا نظام اس طرف مڑ جاتا ہے. یہ جیسے گاڑی کی مثال لیں، میں گاڑی چلا رہی ہوں، جی اس پر جس طرف آپ وہ چاہوں شاید مڑ. درس نکال سکتے ہیں. میں نے تفصیل سے بتایا تھا سورہ اسرا کی 3 آیتوں میں. اچھا، اور انہی میں چیزوں کو سن نا لوں. آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے کہ شروع کے جو ہمارے دروس ہیں نا، میں نے اس میں یہی کام کیا تھا. یہ فاؤنڈیشنز، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال ہمیشہ بار بار آئیں گے. سوری سر. تو شروع کے جو میرے نہیں، میں اسی لیے جو لوگ جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ہے نا، میں ان کو خاص طور سے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ شروع کے جو 15-20 لیکچرز ہیں جس میں ہم نے سورہ علق پہ بات کی تھی، جی اور اس کے بعد پھر میں نے یہ 2-3 ٹاپکس کو خاص طور سے لیا تھا کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کا ارادہ ہی ہے جو مین ہے. سورہ بنی اسرائیل کی 2-3 آیتیں تھیں، من کان یرید العاجلۃ، اور پھر اس کے بعد ومن اراد الآخرۃ. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس چیز پر بحث کی تھی کہ یہ جو ہمارے یہاں پر بہت ٹپکل ایک جملہ ہے کہ دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلو، اس کی کیا حقیقت ہے. اور یہ ایک لحاظ سے یہ بھی ایک فریب ہے جس میں ہم لوگ اپنے آپ کو مبتلا کر لیتے ہیں. دین دنیا کو ساتھ لے کر چلو. تو یہ سارے ٹاپکس میں نے اسی لیے بالکل بگننگ میں، اور میں نے کہا تھا یہ ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہے قرآنک اسٹڈیز کا، جو ریلیٹ کرتا ہے ٹو دا فنڈامنٹلس. یعنی یہ فنڈامنٹلز ہیں کہ جب تک آپ ان بنیادی کنسپٹس کو نہیں سمجھیں گے، وہ بار 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 وہ چیز آپ کو تنگ کرے گی. تو میں گزارش کروں گا کہ ان کو اچھے سے سمجھ لیجئے، تاکہ یہ مسائل جو ہے نا کہ تعریف دنیا کیا ہے، دین دنیا ساتھ چل سکتے ہیں نہیں چل سکتے، یہ سب بات ہے. جی اچھا، اب یہاں پر جو اس کے بعد بات آ رہی ہے وہ یہ کہ یعنی حضرت زکریا نے جب یہ دعا کی تو ان کو بشارت دی گئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک ولی مانگا تھا کہ جو اس مسئلے کو ٹیک اپ کر سکے، وراثت جو یعنی جو ورثہ ان کے پاس ہے اور جو پورا چلا آ رہا ہے آل یعقوب سے. تو خدا نے ان کو اس بات کو کلیریفائی کیا کہ ہم تمہیں جو بھی عطا کر رہے ہیں وہ کیا ہے، غلام یعنی لڑکا ہے. ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں ایک لڑکے کی. یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے جو حضرت مریم کی والدہ کے ساتھ ہوئی کہ انہوں نے ان کے اپنے توقع کے مطابق بیٹا ہونا چاہیے تھا لیکن بیٹی پیدا ہوئی. تو یہاں پر اس چیز کو ان کو واضح کر دیا گیا کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے، اور لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا. یعنی یحییٰ نام جو ہے وہ کسی کا نہیں رکھا گیا اس سے پہلے. یعنی زندہ کرنے والا یا زندگی دینے سے جس کا تعلق ہے. تو یہ ایک نام ویسے بھی یونیک ہے، یحییٰ، حیات سے ریلیٹ. تو انہوں نے پھر اس کے بعد کہا دوبارہ خدا کی بارگاہ میں، کہہ لیں سوال یا دعا کی، قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا. انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، انا کیسے، یکون لی غلام ہو سکتا ہے میرے لیے یا میرے یہاں ایک لڑکا، وکانت امرأتی عاقرا، اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ میری زوجہ بانجھ ہے، بیرن ہے، یعنی اولاد کو متولد کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور بے شک میں پہنچ چکا ہوں ایک بہت زیادہ بڑھاپے والی عمر کو. یعنی میں بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں. تو وہ جو اولاد کے پیدا ہونے کے لیے جو پہلا وسیلہ ہے جو مرد کی طرف سے آتا ہے، نہ میں وہ پروڈیوس کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد جو وہ رحم ہے کہ جو اس انسان کی پرورش کرتا ہے نطفے سے پورا انسان بننے تک، نہ وہ رحم اپنی صحیح حالت میں ہے. تو یہ دونوں وسائل اور اسباب موجود نہیں ہیں، تو میرے یہاں پر لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟
قال کذالک، تو کہا یعنی کہ اب یہاں پر قالا یا تو کوئی فرشتہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، یا پھر یعنی براہ راست خدا سے ان کی کمیونیکیشن ہے، یعنی سنگولر کمیونیکیشن. قال کذالک، کہ کہا کہ گویا ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا، یعنی تمہارے یہاں پر لڑکا پیدا ہوگا اور اس میں تم بھی ویسے ہی بوڑھے رہو گے، اور تمہاری زوجہ بھی اسی طریقے سے ظاہراً اس کی بھی حالت میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جوان ہو جائے گی. قال ربک، تو تیرے رب نے کہا، تیرا رب نے کہا، ہوا علی ہین، کہ وہ میرے لیے ہین ہے، یعنی بہت آسان ہے، اس میں کوئی میرے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور بے شک میں نے تجھ کو خلق کیا ہے اس سے پہلے. یہاں پر واو کیا ہے؟ ان دا اسٹیٹ آف، واو تحویلہ. ولم تکو شیئا، اس حالت میں کہ تم کوئی چیز نہیں تھے، یعنی تمہارے وجود کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو بنام انسان شناخت کیا جاتا. اس حالت سے ہم نے تمہارے وجود کی ابتدا کی، تمہاری خلقت کی ابتدا کی، اور تم کو ایک صحیح و سالم مکمل انسان بنا کے دنیا میں کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کہ یہاں پر اسباب تو موجود ہیں، وہاں پر تو کوئی سبب بھی نہیں ہوتا. یعنی ہم انسان کو کس طرح بناتے ہیں، کس طریقے سے کریٹ کرتے ہیں، کہ جب انسان کے ظاہری خلقت میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، وہاں سے انسان کو ہم پیدا کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے لیے. قال رب اجعل لی آیۃ، تو انہوں نے کہا اے میرے رب قرار دے میرے لیے ایک آیت، ایک نشانی. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تو جواب میں آیا قالا، یعنی خدا کی طرف سے جواب آیا کہ آیتوں کا، تیری آیت یا تیری نشانی یہ ہے، ان لا تکلم الناس، کہ تو انسانوں سے کلام نہیں کر سکے گا، ثلاث لیال سویہ، 3 راتوں تک، جبکہ تو صحیح حالت میں ہوگا. یعنی تو سوی ہوگا. سوی کا مطلب ہے کہ جس کی کریشن، جس کی خلقت بیلنسڈ ہو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، بیماری کوئی اور گڑبڑ نہ ہو. اور یعنی اس کو جو ہے وہ لیکن 3 راتوں تک اس میں تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے، یعنی تمہارے منہ سے بولو گے بھی تو الفاظ ادا نہیں ہوں گے. یہ جو پورا ڈائلاگ ہے حضرت زکریا کا، ان کے یعنی لڑکے کی، بیٹے کی خوشخبری ملنے کے بعد، اس میں آپ لوگوں کو کون کون سے پوائنٹس لگ رہے ہیں جو ایکسپلینیبل ہیں، جن کی وضاحت کرنا ضروری ہے یا ہونی چاہیے؟ جی. سر، پہلی بات تو یہ کہ جب انہوں نے دعا مانگی تھی، ہوں بھی یہ کہا تھا کہ میں بوڑھا چکا ہوں، اور ہوں ہوں میری بیوی جو ہے اس حالت میں ہے، اور مجھے اپنے پاس سے غلام دے، انہیں ولی دے. ولی دے. ہاں انہوں نے مطلب لڑکا لڑکی نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا انہیں ولی ولی. مانگا تھا، انہیں ہوں ولی مانگا تھا. اب جب اللہ نے ان کو بشارت دے دی، تو پھر یہ کہہ رہے ہیں دوبارہ سے کہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہوں تو یہ یہ سوال پھر ہے. یہ پھر ترک اولا ہو گیا. نہیں، ہوں ترکے والا نہیں ہوا تھا. یہ وہ ہے، مطلب جو استفہام ہے کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کیا. خدا کو کوشچن کر رہے ہیں. ہاں، خدا آپ ایک طرح سے کوشچن کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مطلب یہ چیز ہے، کیونکہ ایک چیز کو جس کو وہ خود پہلے ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ یہ ہے، ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے ایک ولی دے. ہوں اور جب بشارت آ گئی ٹھیک ٹھیک. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہوں ہوں. سر اور ایسی پھر بات ایک اصرار بھی کر رہے ہیں
کہ آیت و نشانی بھی قرار دیں. ہاں آیا تو نشانی کرتے رہے سارے جی کرا. صحیح صحیح. جی سر حضرت ابراہیم کی اس میں بھی ہمیں ایسا نظر آتا ہے جب انہوں نے کہا تو میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، تو یہ کچھ ایسا اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب ان کو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا پھر بھی وہ نشانی مانگ رہے ہیں، یہ تھوڑی سی بات واقعی کچھ اطمینان قلب کے لیے غالباً. یا آپ نے کسی تفسیر سے بیان کیا؟ نہیں سر، یہ میرا اپنا اچھا پوائنٹ ہے، کیونکہ ٹھیک میں نے ٹھیک. وہاں پہ ادھر کا بھی ایک حوالہ جو ہے نا ذہن میں آتا ہے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے کہا تھا مجھے اطمینان صحیح قلب صحیح چاہتا ہوں. صحیح صحیح. تو جی اور ہے سوچنے والی بات. اور وہی بات ہے نا کہ پھر یہاں بھی ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. ہم؟ جی اور کون سا پوائنٹ پک کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو ہیں، یہ تو بڑا پرومیننٹ ایک وہ ہے کوشچن ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. سر یہ ہو دو سکتا ہے کہ یہ ہم، کنفرمیشن چاہیے ہو کہ یہ خوشخبری خدا کی نہیں طرف سے میں نے کہا کہ چلیں یہ تو ایک بات ہوئی. ہاں چلیں آپ بات کر لیں. ہاں کیا ہو سکتا ہے؟ کہ یہ ان کا کوئی وہم وغیرہ نہ ہو. وہم کیسے ہوگا؟ وہم تو تقریباً آؤٹ آف کوشچن ہے. خیال، مطلب نہیں خیال کہہ لیجیے آپ. نہیں یہ آؤٹ آف کوشچن ہے. اس لیے کہ جب باقاعدہ خدا یا ایک وسیلے سے خدا سے بات ہو رہی ہے تو وہم کا تو یہاں کوئی گزار ہی نہیں ہو سکتا. سر دوسری چیز جو ہے وہ اللہ نے آپ کو جو نشانی بتائی کہ تم 3 ہم، میں بات نہیں کر سکتے، ہم، ہم. یہ کس قسم کی نشانی ہے؟ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ صحیح ٹھیک ہے صحیح ہے. اور اس میں 3 راتوں کا ذکر کیوں آیا؟ اور 3 راتوں کا ذکر ہے. 3 ایام کیوں نہیں ہے؟ رائٹ. تو یہ سب مسٹیریس پوائنٹس ہیں نا. ہاں سر یہ رکھنے والی سر بات. قرآن مجید میں اکثر جگہ راتوں کا ذکر آیا ہے، دنوں کا ذکر جو ہے نا وہ نہیں آتا ہے. جب بھی ہاں کہیں تو ذکر آتا ہے ریزن کہ ہے، لیکن یہاں یہ ثلاثہ لیالین یہ راتوں کا ذکر کیوں ہے؟ ٹھیک تو یہ ایک تو 3 سر 4 یہ ہے پوائنٹس کہ ہیں کہ جو عجیب عجیب ہیں. جی ایک سے اپنا یعنی کہ سارٹ آف پاکیزگی حاصل کرنا یا اس حوالے سے بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم، اپنے نفس کو مطلب عبادت کی طرف متوجہ کریں گے اور نفس کو پاک کرنے کے لیے، مطلب وہ تو نفس تو خیر پاک ہی ان کا، لیکن پھر بھی ہم. ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ ایگری کر رہے ہیں کہ یہ 3 ہیں ذرا مسٹری پوائنٹس ہیں، عجیب سے لگ رہے ہیں. سر یہاں پہ ایک چیز اور بھی ذہن میں آئی ہے، وہ یہ کہ ہم، حج کے دورے میں بھی ہمیں 3 راتیں مینا میں گزارنی ہوتی ہیں. جی اس میں دن کا کانسیپٹ نہیں ہے، راتیں گزارنی، دن میں آپ 4 آ سکتے ہیں. تو یہ جی 3 راتوں کا کوئی ہم، خاص ہم، ہم. وہ ہے. ہاں تو صحیح ہے نا، یہ سوال بن رہے ہیں نا. جی بالکل. جی ٹھیک ہے آپ سب لوگ ایگری کر رہے ہیں. اگر کسی کے پاس اس کا کوئی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا بالکل صحیح جواب ہے تو بتائیں. سورہ فجر میں بھی وہ لیال نشر یعنی کہ وہ راتوں کا ذکر آتا ہے ہر جگہ. آپ قرآن مجید میں بہت جگہ ایسا دیکھا ہے کہ راتوں کا ذکر آتا ہے، جی جی دن کا ذکر نہیں آتا. سر ایام بھی کیا ہیں، ایسا نہیں ہے. جی جی لیکن ہاں آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں. جی فرمائیں. کیا راتوں کا ذکر اس وجہ سے زیادہ قرآن کریم میں آ رہا ہے، خداوند عالم فرما رہا ہے کیونکہ انسان اس وقت بالکل فری ہوتا ہے دنیاوی کاموں سے، ہر طرح کے کاموں سے، اور وہ جی ڈائریکٹ رابطہ اپنے پروردگار سے کر سکتا ہے. یہ ایک ریزن ہے. جی صحیح درست. ٹھیک ہے میں یہ تینوں پوائنٹس کو لے کر اور بھی ہم کوئی بات سوچ سکتے ہیں. تو آپ اس میں دیکھیے گا کہ اس قسم کے جب چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی نا تو ہم کس طرف چلے جاتے ہیں؟ فروز بھائی ہم کس طرف چلے جاتے ہیں؟ ہم پھر انکار کرنے لگتے ہیں. ترک اولا کی طرف چلے جاتے ہیں ہم، کہ یہ مطلب یہ پیغمبر نے اس قسم کی کوئی عجیب سی بات کر دی، یہ کر دیا، مطلب خدا کو کوشچن کر لیا.
ٹھیک ہے، ہم جب اس کے پراپر ریزننگ کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. اچھا، اب اس کو ہم تھوڑا کوشش کرتے ہیں. خاص طور سے جو پہلا نقطہ ہے، اصل مسئلہ تو وہاں پر ہی ہے. باقی تو دوسرا نقطہ، یعنی دوسرا سوال کہ یہ کس قسم کی آیت ہے، یہ اس سے نچلے درجے کی پرابلم ہے. اور راتوں والا مسئلہ تو تقریباً آپ لوگ سمجھ ہی رہے ہیں، یعنی کہ وہ اور کمتر درجے کی پرابلم ہے. لیکن پہلا جو ہے نا کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ پہلے آپ نے اتنی لمبی چوڑی اپنی پوری عرضی بنا کے پیش کی، جیسا ہم نے کہا کہ آپ نے اپنا اتنا بہترین کیس بنایا، پریزنٹ کیا، ایکسیپٹ ہو گیا، آپ کو خوشخبری مل گئی. دوبارہ وہی بات کر رہے ہیں کہ میرے لیے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا کہ جبکہ میری زوجہ بانجھ ہے اور میں بہت زیادہ بڑھاپے تک پہنچ گیا ہوں. دیکھیں، یہاں پر وہی پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے ہمیں، ہمارے سامنے آشکار ہوتا ہے جو ابھی میں کہہ رہا تھا نا، کہ اس پورے نظام میں آپ ایک کمپلسری لنک کے طور پر موجود ہیں. ٹھیک ہے، کوئی چیز بھی جو ہوتی ہے یہاں پر وہ آپ کو ہٹا کر نہیں ہوتی ہے، جو کہ ہمارا بہت غلط دماغ میں بسا ہوا ہے کہ جی وہ خود بخود ہو جاتی ہے یا کوئی غیبی نظام ہو جاتا ہے. کسی بھی غیبی نظام سے کچھ بھی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہو، وہ اس بندے کو ایکسکلوڈ کر کے نہیں ہوتا ہے جس کی زندگی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ والی بات آپ لوگ ڈائجسٹ کر پا رہے ہیں جو میں نے ابھی کہی؟ جی تھوڑا بالکل. اور کلیئر کر دیجیے گا تو. بولیں اس کو تھوڑا سا. آپ کی زندگی ہے نا، آپ کی زندگی ہے نا، جی جی. جو کچھ بھی خدا آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے، یعنی جیسے حضرت زکریا ہیں تو ان کی زندگی ہے نا. جو بیٹا کس کے گھر پیدا ہوگا، کس کی نسل میں آئے گا؟ حضرت زکریا کی نسل میں آئے گا نا. جی. تو اگر آپ کی زندگی کے ساتھ غیبی نظام کوئی بھی معاملہ کر رہا ہے تو اس میں سے آپ ایکسکلوڈڈ نہیں ہیں، ٹھیک وہ ہے. ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. جی. اس میں آپ بھی موجود بھی ہوتے ہیں اور آپ کا پورا رول اور رسپانسبلٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. ہوں. ٹھیک، یہ جی. ایک بات، یہ پہلی بات. ٹھیک، دوسری بات یہ کہ یہ جس لڑکے کو یا جس اولاد کو آنا تھا وہ اس نظام اسباب اور خلقت کے اس میں آنا ہے نا. جی. ٹھیک ہے، اور جب بھی کوئی چیز نظام خلقت میں آتی ہے یا داخل ہوتی ہے تو وہ ایک سبب اور وسیلے کے ذریعے سے داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک، ہوں. اب حضرت زکریا کے اگر آپ کوشچن کو دیکھیں، انا یکون لی غلام، اس میں ایک آپ لوگ بہت خاص بات فکر کر سکتے ہیں. مطلب یہی سوال ہے نا، کہاں سے انا یکونو، دیکھیں کہاں سے اس آئے؟ کو اور سوچیں. انہوں نے سوال خدا کی قدرت پر نہیں کیا ہے، سبب کو پوچھا ہے کہ کس وسیلے سے ہاں، آئے گا. سبب کیا ہوگا؟ یہ پوائنٹ پک کر رہے ہیں آپ؟ جی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے خدا تو کیسے ایک بیٹے کو پیدا کر دے گا جبکہ میری بیوی باندھ جائے. اگر یہ کوشچن ہوتا، سوال کی یہ نوعیت ہوتی، تو پھر ہم اس بات کو سوچنے میں حق بجانب تھے کہ خدا کو کوشچن کیا. لیکن یہ کس بات پہ کوشچن ہے ظاہر کہ سبب صحیح طور پر کہ میرے پاس نہیں. ہاں. میں عالم اسباب میں موجود ہوں، اور جو آپ نے خوشخبری دی ہے وہ کسی نہ کسی سبب اور وسیلے سے پیدا ظاہر ہوگی. تو ظاہراً جو دو اسباب ہیں جن سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، دونوں ان افیکٹو ہیں. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کون سا سبب اور وسیلہ ہے جہاں سے یہ لڑکا میرے پاس آئے گا، تاکہ میں اس کے بارے میں اپنے کردار کو ادا کر سکوں. بات سمجھ میں آ رہی؟
سر حضرت سارا کے واقعے میں بھی ایسا ہی کچھ ہے، لیکن انہوں نے کوئی نشانی نہیں مانگی. ایک منٹ جی، اس کو سمجھتے جائیے پہلے. مطلب اگر ہم ڈائجسٹ کریں گے نا تو اصل بات ہی نہیں پک کر پائیں گے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. جی ٹھیک. انا یکون لی غلام، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس میں کوئی کوشچن بھی جو ہے وہ خدا کی قدرت پہ نہیں ہے، ہاں نہیں یہ تو نہ بشارت پر ہے جی کہ نہیں. آپ نے جو ہے یہ بات کیا کہہ دی، یہ کیسے ہوگا، آپ کیسے اس کام کو کر لیں گے. یہ نہیں ہے، کیسے ہوگا. اور جو جواب ہے، آپ اس جواب پہ غور کریں کہ جواب بھی وسیلے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، نہ کہ قدرت کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. ہوں، کہ میں نے تم کو اس حالت میں خلق کیا تھا جب تم کوئی چیز نہیں تھے. ہاں، یعنی وسائل میرے لیے پرابلم نہیں ہے، وسائل میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا حضرت زکریا کیوں پوچھ رہے ہیں وسائل کے بارے میں؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا انہیں یہ بات، کیا ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ وسائل خدا کے لیے پرابلم ہے؟ وسیلے لوگوں کے کی بارے میں وجہ کوشچن کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کی وجہ سے جو عام نہ تاثر وہاں نہ پر نہ ہوگا. نہ نہ نہیں نہ نہیں نہ نہیں لوگوں کے ساتھ. تاکہ اس بارے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکیں. الحمد بات واضح ہو رہی ہے؟ ہوں، ہوں، یعنی جیسے میں اگر اس کو اس پہ لے جاؤں کہ خدا کو اس عالم میں ایک بہت عظیم کام کرنا ہے جو ذبح عظیم ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک انسان کا انتخاب ہوا، انہیں امام حسین علیہ السلام. تو اب وہاں پر امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اس چیز کو، یعنی کہ جیسے رسول خدا کی طرف سے ان کو وہ چیز بتائی جا رہی ہے وہ کہ تمہیں ہاؤ یو ہیو ٹو بیہیو، کہ اگر خدا کو ایک ذبح عظیم کو دنیا میں برپا کرنا ہے تاکہ اس سے انسانیت کو ایک عظیم ترین نتیجہ ملے، تو اس میں آپ جب موجود ہیں، وہ چیز آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، تو اس میں آپ کا رول اور رسپانسبلٹی ہے ہوں. جو آپ کو صحیح، ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو شہادت کے مرحلے سے گزرنا ہے، آپ کو اس چیز کی قربانی دینا ہے، آپ کو یہ سب صبر کرنا ہے، یہ تمام چیزیں. ٹھیک ہے، تو حضرت زکریا کس لیے پوچھ رہے ہیں وسیلے کے بارے میں؟ کہ انہیں شک ہو رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ اگر ظاہری وسیلہ نہیں ہے تو وسیلہ کہاں سے لائے گا خدا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے، جب خدا نے ان کو یہ بات کہہ دی کہ ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں کافی ہو، یہی مطلب ہوا نا ہوں، کہ ہمیں الگ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. رب قال ربک هو علی ہین، میرے لیے آسان ہے، اور میں تو اس وقت تم کو خلق کیا جب تم کوئی شے ہی نہیں تھے. ہوں. تو یہاں تو بوڑھے مرد عورت موجود تو ہیں نا. ٹھیک. تو تم جو ہو، یعنی تو تب انہوں نے پوچھا، تب انہوں نے کہا کہ رب اجعل لی آیتن، یعنی میرے لیے وہ آیت یا وہ نشانی. اب نشانی کسی پیغام یا کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے نا. ہوں. میرے لیے ایک آیت یا ایک نشانی قرار دیں تاکہ مجھے بالکل واضح طور سے سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے سمجھ میں آئے وہ بات. یعنی جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ کیا اس لیے رو رہے تھے کہ یوسف جو ہیں ان کو وہ انتقال کر گئے؟ اس پر ہم نے جو بات کی تھی، میں اس کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں آپ کو، کہ حضرت یعقوب اس لیے گریا کر رہے تھے کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ گم ہو گئے ہیں، اور مطلب جو بھائیوں نے کہا یا مار دیا انہوں نے. یاد ہے؟ کیا ان کا گریا اس لیے تھا؟ جی بتائیے. صحیح. اس میں پھر جو میں نے سوال پوچھا تھا وہ یہ آ گیا کہ انسان کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی رسپانسبلٹی خود کیا ہے.
किसी हाँ काम को बिल्कुल। होने पे हाँ आसानी। हाँ हाँ हाँ, तो वही वही तो बात मैं यहाँ पे बार ये बार अर्ज कर इम्पोर्टेंट रहा है। हूँ कि आप जब हैं हाँ, तो हजरत याकूब का गिरिया किस वजह से था? इस वो तो इसलिए हजरत याकूब का गिरिया था कि उनको हजरत यूसुफ की वजह से था ना, कि क्या किस वो वजह से कामयाब था हो कि सके। हजरत यूसुफ अब जिंदा नहीं है, नहीं नहीं, कत्ल क्या कर वो दिए कामयाब हो गए? सकेंगे। हाँ, यानी कि ये जो एक पूरा मरहला है, हाँ, ये पूरा मरहला जो है इस तक। इसको उस कामयाबी के साथ अंजाम तक पहुंचाना कि खुदा जो है वो यूसुफ को तालीम अहादीस का इल्म अता करे और उनके ज़रिए से आले याकूब को बरकत व बुलंदी दे और सारी चीज़ें दे, तो ये आसान काम तो नहीं है। हम्म। ठीक। तो और यानी कि ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल पर या मौत पर गिरिया कर रहा हूँ, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। इस ऑप्शन को तो आप बिल्कुल ही बाहर निकाल दें। नहीं, वो तो खैर वो तो क्लियर है। इसलिए क्यों इसलिए मुमकिन नहीं हो सकता कि वो खुद हजरत याकूब ही उनको उनके हजरत यूसुफ के बचपन के ख्वाब की ताबीर बता रहे हैं। हम्म। हजरत याकूब खुद बता रहे हैं ताबीर कि खुदा तुम्हें ये करेगा, ये करेगा, इस मकाम तक ले जाएगा। तो वो तो मुमकिन ही नहीं है कि वो ये सोच रहे हो कि जी यूसुफ इंतकाल कर गया या खत्म हो गया। तो अब जो हजरत जकरिया का जो वो है सवाल है कि मेरे रब मेरे लिए एक आयत को करार दे, कि ताकि मुझे समझ में आए उस निशानी के जरिए से, कि अब उन्हें ये समझ में आ गया कि वसीला मैं ही हूँ, है ना, कि वसीला मैं ही हूँ। अब किसी और अलग से वसीले की जरूरत नहीं है, मैं और मेरी जौजा ही वसीला है। ठीक। आयत, अच्छा, अब इस आयत की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए है कि यहाँ पर जिस इंसान की पैदाइश होना है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, जो अभी अगली आयतों में हमें नजर भी आ जाएगा कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है जिसकी विलादत होना है। तो अगर आपको गैर मामूली या बहुत आला मेयार के इंसानों को की पैदाइश इस दुनिया में चाहिए, तो आपको गैर मामूली और आला असबाब और वसाइल भी क्रिएट करने पड़ेंगे। सही है? ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है नहीं? ये इससे आप एग्री करते हैं नहीं? जी सर, बिल्कुल सही। आला इंसान ना आसमान से टपकते हैं ना जमीन से उगते हैं। हाँ। सही। उनके लिए वो आला असबाब और वसाइल जिनमें नंबर वन कौन सा सबब और वसीला होता है? माँ और बाप। यानी जैसे अयतुल्लाह हसन ज़ादा आमली ने बहुत अच्छा है, शेख सादी का एक वो कोट किया है उनकी नज़म में से, कि बारिश का कतरा जब बादल से निकलकर जमीन पर गिरता है तो वो नहीं होता वो पानी जो वो बादल में था, बल्कि जिस फजा को क्रॉस करके वो जमीन तक पहुंचता है उसके असरात उसमें मौजूद होते हैं, उन असरात को लेकर वो जमीन पर गिरता है। ठीक है? ऐसे ही है ना? तो यानी शेख सादी कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि जमीन पर पाक पानी गिरे तो फिर फजा को भी पाक और साफ होना चाहिए। और उसमें फिर वो ये कहते हैं कि इंसान जो है ना, इसी तरीके से इंसान का बीज आसमान और मलकूत से चलता है, और वो दरमियानी फजा जिसमें से होता हुआ वो बीज जमीन पर आता है, वो दरमियानी फजा वालिदैन है, या आपकी नस्ल है, या आपकी पेडिग्री है। कि अगर वो फजा आलूदा होती है, जहरीली होती है ना, तो वो फिर एसिड बन के, वो पानी नहीं रहता, वो एसिड बन के जमीन पर गिरता है। ठीक। तो अब आयत क्या हुई? वो निशानी एक गैर मामूली, एक आला इंसान की पैदाइश है। मैं क्या करूं, मुझे कैसे पता चले? तो अब आइए यहां पर
کہ تم انسانوں سے 3 دن تک 3 راتوں تک کلام نہیں کر سکو گے، تو اس کے نتیجے میں فخرج علی قومہ، حضرت زکریا اپنی قوم کے پاس باہر نکلے، من المحراب، محراب میں سے، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، یہاں پر اوحا کیا ہوگا؟ اشارہ کرنا۔ وحی کا جو معنی ہوتا ہے ایک اشارہ، ایک مرموز، یعنی ایک سیکرٹ میسج لیکن کلیئر، اور جن لوگوں کے لیے انٹینڈڈ ہو ان کو پراپرلی سمجھ میں آ جائے۔ اس میسج کو، ایسے میسج کو کہتے ہیں وحی۔ تو فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، اور ان کی طرف وحی کی، یعنی ان کو بالکل کلیئر وے میں ان کو میسج کر دیا، انڈیکیٹ کر دیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ وہ تسبیح کریں ان دا ارلی آورز آف دا ڈے، اور عشاء کے وقت، یعنی دن کے ڈھلنے کے بعد۔ ٹھیک، اب یہاں سے آپ لوگ کوئی کلو لے سکتے ہیں اس چیز کا کہ وہ، یعنی یہ کیا انہوں نے آیت مانگی اور آیت کیا ملی ان کو؟ تسبیح کرنے کا اشارہ کیا گیا کہ صبح و شام خداوند عالم کی وہ تسبیح تو کریں۔ انہوں نے حضرت زکریہ اپنے اہالیان کو کہہ رہے ہیں، جو لوگ ان کے اطراف میں ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم صبح اور شام جو ہے نا وہ تسبیح کرو۔ اور خدا نے کیوں ان کی زبان پر پابندی لگا دی، روک دیا اس کو 3 راتوں تک؟ جی، میں نے آپ کو سارا گراؤنڈ بنا کے دے دیا ہے، آپ کو خالی نقطے جوڑنے ہیں۔ دنیا سے کٹے ایک لحاظ سے جو ہے 3 دن تک جو یہ ہے افراد یا لوگ ہاں، ان سے دنیا سے ایک طرح سے کٹ کے۔ کیوں 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 کیوں؟ سر میں نے لاسٹ کلاس میں آپ سے یہ سوال کیا تھا جس میں آپ نے یہ کہا تھا، جو مجھے یاد رہا ہے، کہ کچھ چیزوں کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو ترک کر کے، میں اپنے الفاظ میں کہہ جی رہی ہوں، جی ترک کر کے اس طرف اپنا 100% کانسنٹریٹ کر کے اس چیز کو، اس پر متوجہ ہونا ہے، تو وہ جی چیز پھر ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ جی جی سر وہ جو یہ وجہ تھی۔ جی جی، صحیح صحیح طرف، سر صحیح وہ جو آپ ڈائریکشن نے کہا نا فضا کو صاف رکھنا ہے، تو 3 دن تک وہ میں۔ دنیا سے کٹ کے ہاں ڈائریکٹ اللہ سے ہاں، کنیکٹ کریں گے، جی اور اپنی جی جو جی جی پیورٹی ہے مطلب جی، نفس میں، اس کو وہ حاضر یعنی کر۔ کہ جب اب کون سا مرحلہ آیا کہ جی بشارت آ گئی، وہ آ گئی، اب کنسیو ہونے والا مرحلہ آیا۔ جی تو ایون دو کہ آپ پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو 3 راتیں ہیں، ان 3 راتوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو دنیا ہے کہ جو پوری آلودگی سے بھری ہوئی ہے، اور جب آپ انسانوں سے کلام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس آلودگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صحیح، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بالکل اس سے الگ کر کے ایک دم پیوریفائڈ فارم میں رکھنا ہے، تاکہ جب وہ بیج عطا ہو اور آگے چلے تو اس میں ذرہ برابر بھی کوئی ناپاکی نہ آنے پائے۔ اس قدر خیال رکھا ہے خدا نے۔ سر یہی چیز شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی ولادت کے وقت ہاں، بھی وہ اب جناب آپ لوگ عیسیٰ علیہ سوچتے السلام۔ رہیں، اب آپ لوگ سوچتے رہیے، میں آپ لوگوں کو اچھا فوڈ ہے، کو تھاٹ دے رہا ہوں، آپ لوگ سوچتے رہیے بالکل۔ ٹھیک، تو یہ 3 راتیں، اور راتوں کی بات وہ آج تک آپ لوگ پہنچ گئے تھے کہ راتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو در حقیقت انسان کے لیے خدا سے یا ملکوت سے یا عالم غیب سے رابطے کا وقت ہوتی ہیں۔ جیسے سورہ مزمل کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ بے شک رات کا بلند ہونا جو ہے وہ تمام رکاوٹوں اور خرابیوں کو روند کے پیس کے ختم کر دیتی ہے، کرش کر دیتی ہے خرابیوں، اور بات کو بالکل سیدھا رکھتی ہے۔
ٹھیک، وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا، جبکہ دن میں تمہارے لیے مجاہدات ہیں اور باقی چیزیں ہیں اور سب وہ معاملات ہیں. ٹھیک، تو یہ ایک اسپیشل اس چیز کو اہتمام کو کیا گیا، یعنی یہاں سے پھر حضرت زکریا کو وہ چیز بتا دی گئی کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کی یہاں پر رسپانسبلٹی کیا بن رہی ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اور جب وہ باہر نکلے اور اپنے اطرافیان اور اپنے گھر والوں اور ان سب کو انہوں نے کہا کہ تم بھی صبح اور شام تسبیح میں مشغول رہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میرے گرد جو ظرف بنے یا جو ڈومین ہے یہ بھی پاک رہے، کہ تاکہ وہ جو تحفہ آسمانی یا الہی وصول کرنے کی بات ہے تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی آلودگی یا خرابی بیچ میں نہ آنے پائے. اب یہ اس سے بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہو گیا یا نہیں، کہ پوچھ رہے ہیں کہ جی خدا کو کوشچن کر رہے ہیں. جی بتائیں کیا خیال ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر بالکل آ رہے ہیں، جی سر بالکل صحیح سمجھ میں آ رہی، صحیح. بالکل آ رہے سر ایک کوشچن ذہن میں آ رہا تھا کہ یہی سیم تقریباً بات جو ہے نا وہ سارہ کے واقعے میں بھی، جو سورہ ہود میں بھی اور سورہ زاریات میں بھی ہے، لیکن وہاں پہ کسی نشانی کا ذکر نہیں کیا گیا کہ نشانی نہ انہوں نے مانگی، نہ کہا انہوں نے بھی یہی کہ میں اب بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گئی ہوں، ایسی کوئی بات کہی تھی. تو لیکن نہیں ان کے انہوں لیے نے، کوئی نشانی ہاں کی ضرورت نہیں ہوتی. جی جی نہیں، تو اس میں ایک بات تو یہی ہے کہ انسانوں کا جو ایک لیول، جیسے پیغمبروں کے درجات میں بھی ایک فرق ہے یہ چیزیں، کہ یعنی کہ وہ چیز جو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پورا ایک سلسلہ ہے وہ بہرحال ایک یعنی انبیاء میں بہت ہی ایکسیپشنل ہے، حضرت ابراہیم اور خاندان ابراہیم کا جو سلسلہ ہے. اور دوسری ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے یعنی کہ وہ واقعہ جو ہے نا وہ حضرت اسحاق کی پیدائش کا ہے، اور حضرت اسحاق سے پہلے یعنی حضرت ابراہیم کے گھر میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے. تو یعنی وہ والی چیز نہیں تھی کہ ان کے لیے یہ پہلو یعنی اولڈ ایج کی جو ولادت ہو وہ بالکل ہی مطلب انہونی ہو. ہاں ان کو یہ چیز تھی کہ میں عجوز و عقیم ہوں تو میرے پاس کیسے، اس بات پر انہوں نے حیرت اور تعجب کا اظہار کیا تھا. اور جس میں ان ملائکہ نے کہا کہ خدا اے اہل البیت، خدا کی تم پر جو ہے نا خصوصی رحمتیں ہیں اور خصوصی عنایات ہیں. تو ڈیفینیٹلی یعنی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ انبیاء کے حوالے سے اور اس سے مختلف مختلف واقعات ہیں کہ جس میں انبیاء کے اپنے درجات کے حوالے سے یا ان کے اپنے معاملات جو خدا کے ہیں ان کے حوالے سے فرق آتے ہیں. لیکن یہاں پر جو خاص طور سے خدا نے حضرت زکریا کے مسئلے کو بیان کیا ہے، اور یہ ایک یونیک چیز ہے کہ اس طریقے سے سب کچھ ہونا، یعنی یہاں پر جیسے ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے کہ حضرت زکریا کہ اگر یہ سب کچھ تھا تو وہ ٹریگر حضرت مریم کو دیکھ کر کیوں ہوا، پہلے کیوں نہیں ہوا. تو یہ سب یعنی چیزیں ہیں اپنی جگہ کہ خدا کی طرف سے اپنے 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 اوقات ہوتے ہیں، اپنی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں ان تمام معاملات میں. جی ہاں، تو وہ وہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ نشانی، بلکہ نشانی کہیں بھی نہیں ہے، اور اس طریقے کا واقعہ کہیں بھی اور نہیں ہے. لیکن اس میں یہ بات واضح طور سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب آپ ایک بہت ایکسٹرا آرڈینری چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو نکات جو ہیں کہ یعنی پہلی بات کہ اس میں انسان خود موجود ہوتا ہے، غیبی امداد یا غیبی طریقوں سے کام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک تماشائی یا اسپیکٹیٹر ہیں، آپ اس میں موجود ہوتے ہیں، آپ کا باقاعدہ رول ہوتا ہے اور کلیدی رول ہوتا ہے، یعنی بالکل اصل رول ہوتا ہے.
اور وہاں پر انسان کو اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورے طور سے اس کو انجام دینا ہوتا ہے، نبھانا ہوتا ہے، تب وہ چیز صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو پاتی ہے. جی، یہ باتیں کم از کم ہمیں بہت اچھے طریقے سے یہاں سمجھ میں آ رہی ہیں. اچھا، یہاں پہ اگر فزیکل ورلڈ کے حساب سے یا میڈیکل کے حساب سے دیکھا جائے تو اس 3 دن میں کیا کوئی فزیکل ورلڈ میں یا میڈیکلی کوئی چینج ان میں آیا ہوگا یا یعنی ہم سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو کہا ہے کہ ہاں، پتہ possible نہیں اب ان چیزوں کے بارے میں ظاہر ہے کہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یعنی کہ اب یہ اس قسم کی معلومات کتاب خدا نہیں دیتی ہمیں، یعنی کہ جو ہے نا کہ اس کی جو جزویاتی تفصیلات ہیں. کیونکہ سبب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہوں سبب ہوں کا مرکز ہم خود ہیں ہوں اور آپ پہلے ہی موجود ہیں یہ اس میں، یعنی ہاں آپ موجود ہیں. موجود ہیں جی. اور سبب ہمیں پتا ہے کہ نہیں ہے بالکل، اور لیکن ہمارے پاس ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ 3 دن تک اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرو. تو نہیں، یہ خدا پاک و نے بتا پاکیزہ، دیا نا، خدا نے بتا دیا نا کہ سبب آپ ہی ہیں، آپ ہی بنیں گے. ہاں، ہمیں الگ سے کسی سبب کو لانے ہوں، کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، یعنی کہ وہ ہوں پہلے ہی بتا دیا. صحیح. ہوں تو اس کے بعد انہوں نے آیت یا نشانی مانگی. تو وہ آیت اس لیے ہے کہ ٹھیک ہے، اگر میں اس نظام اسباب میں ایک کڑی کے طور پر موجود ہوں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھر میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ کام خراب نہ ہو، اس میں کوئی کوتاہی نہ پیدا ہونے پائے. تو یہ جو نشانی دی گئی کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے 3 راتوں تک، تو 3 راتوں میں شاید یہ بھی ایک چیز ہو کہ یعنی یہ 3 راتیں آپ نے کیا کرنی ہے؟ مسلسل عبادت اور تسبیح و حمد اور اس میں گزارنی ہے. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ فخرج علی قومہ من المحراب، محراب کا کیا مطلب ہے؟ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے. محراب یعنی مطلب محراب کا تو یہ کیا کہ جو کہ عبادت کی جگہ تھی، عبادت گاہ، جو وہ ہم جہاں وہ عبادت کر رہے تھے. جہاں صحیح. عبادت کر رہے تھے. ہاں تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت زکریا تھرو آؤٹ کس حالت میں رہے ہیں؟ ہاں، یعنی انہوں نے دعا بھی محراب سے کی اور مسلسل وہ 3 دن تک انہیں کہاں رہنا ہے؟ یہ 3 راتوں محراب میں تک محراب میں محراب عبادت میں ہی رہنا ہے. اور انہوں نے لوگوں سے بھی جب ان کی طرف بھی اشارہ کیا، ان کو بھی جو بات سمجھائی تو وہ یہی سمجھائی کہ تم بھی صبح و شام تسبیح میں مشغول رہو، کہ تاکہ یہ ظرف جو ہے یہ مسلسل پاک ہو. یعنی جیسے آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کرا ہے کہ جی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے وقت بھی ایسی چیزیں تھیں، اور باقی یعنی اس میں بھی ائمہ کے وقت میں بھی ایسا ہوگا. تو وہ والا جو اسپیکٹ ہے، یعنی اسباب اور انسان کی اپنی ذمہ داری، یہ کہیں سے بھی غیبی نظام کی موجودگی کی وجہ سے یہ چیزیں ایلیمنیٹ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ آپ ایک بہت ہی اہم اس کے کمپوننٹ کے طور پر موجود ہوتے ہیں کہ اگر ہم خدا نخواستہ گڑبڑ کر دیں گے تو پھر وہ غیبی سسٹم اپنا کام نہیں کر پائے گا، اس کے اثرات نہیں ظاہر ہو پائیں گے، جو کہ ہمارے ساتھ ہو ہی رہا ہے. اور ہم نے پتہ نہیں اپنے آپ کو یہ یقین کیوں دلا لیا ہے اسی طریقے سے کہ یعنی جو ہے نا ہم فارغ ہیں اور جو کام کرنا ہے وہ خدا اور رسول اور امام کو ہی کرنا ہے. تو یہ اصل نقطہ ہے، یہ آپ لوگوں نے پک کیا یا نہیں؟ یہ اصل بات ہے جو ہمارے لیے مہم ترین ہے. جی، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی سر، ہماری کلیئر involvement ہے، کلیئر ہے. ہماری بھی انوالومنٹ ہے. ہم اس کو جو اسکپ کر دیتے ہیں، ایکسیپشن لے لیتے ہیں ہوں کہ بس جو کرنا ہے خدا خود ہی کر دے غیب سے اور میں بالکل. بیٹھا رہوں. تو وہ سب نہیں ہے. ہوں، ایسا نہیں.
یعنی جیسے انقلاب کے اس میں بھی، کہ اگر آپ دیکھیں کہ انقلاب کی کامیابی کے بعد خمینی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے ہم نے کچھ نہیں کیا؟ کتنی اسٹرگل کی ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی محنت کی ہے، کتنا سب کچھ کیا ہے، لیکن آخر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا وہ خدا نے کیا۔ تو یہاں سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو جو کہا جاتا ہے توحید افعالی، یا توحید افعالی کا یعنی ایک لحاظ سے اظہار اور بیان ہے۔ تو یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یعنی ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے یا بستر میں لیٹ کے سوتے رہے اور یہ سارا انقلاب خدا گیا کسی غیبی سسٹم سے، ایسا تو نہیں ہوا نا۔ یا یہ کہ جیسے رسول اللہ کے دور میں کیا وہ سب کچھ نہیں ہوا؟ آپ خود اس کو دیکھیں، بدر و احد کو دیکھیں، آپ کو اتنا اہم نقطہ وہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ جب مسلمان اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے تو بدر بھی، اور جب مسلمانوں نے انڈیو ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی تو احد ہو گئی۔ اس میں اس میں جب انہوں نے کہا کہ جی ہم گھر میں بیٹھ جائیں، ہم نہ ہم، نکلے میدان میں، تو احد ہو گئی پھر۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تلوار ہو نہ ہو، سواری ہو نہ ہو، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ خود اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارا اس میں باقاعدہ ہماری شمولیت ہے یا نہیں ہے؟ جی۔ ہے اس میں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ مثال بھی صحیح ہے۔ اور یہی خطرہ جو ہے نا کہ دوسرا ایکسٹریم بھی ہو جاتا ہے، جس میں ہم پھنس ہوں سکتے ہیں کہ ہوں آپ سوچنے لگے کہ جو کرنا ہے پھر ہم نے ہی کرنا ہے، ہوں پھر خدا نخواستہ ہاں پھر وہ خدا ٹھیک ہے، وہ بات بھی صحیح ہے، لوگ اس میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ جی صحیح ہے۔ لیکن جیسے بھائی میں نے خمینی والی مثال دی نا، وہ بہت پراپر مثال ہے کہ بھائی آپ اپنے طور سے پوری ایفرٹ کرتے ہیں اپنی، یعنی وہ ایفرٹ کہاں سے آپ کر رہے ہوتے ہیں؟ خدائی ہدایات کی روشنی میں کر رہے ہوتے ہیں ایفرٹ، یعنی کہ اپنی منمانی ایفرٹس۔ پھر اس کے بعد آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ تمام رستے کی مشکلات کو حل اور عبور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ بھئی ہاں جو کچھ بھی ہوا نا یہ دست قدرت خدا سے ہوا ہے، اور میں اس میں یقیناً ایک وسیلہ بنا ہوں، حل مجھے ملا ہے، برکت مجھے ملی ہے، فلاح مجھے ملی ہے، لیکن یہ جو کچھ کیا یہ خدا کے دست قدرت نے کیا ہے۔ حل سارے خدا آپ کو ہی دیتا ہے، غیبی نظام تھوڑی اس کے پھل لے کے جاتا ہے، سب آپ کو ملتے ہیں۔ لیکن آپ ایک عبد کی حیثیت سے اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی کیا وہ میرے رب نے کیا، یا اس طرف سے۔ ٹھیک۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ابھی آپ نے جو امام خمینی کی مثال دی کہ انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے کیا، تو ہم، ابھی یہ وہی والی بات ہے کہ میرے ذہن میں یہ سوالات چلتے رہتے ہیں، تو اس وقت ان کو بھی جو ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، کیونکہ خون تو بہت بہا اور بظاہر نہیں، امن و اس امان کی بھی لیے کوئی کہ بات نہیں رہی تھی۔ آپ ان چیزوں کو، ان رستوں کو لے کے چلتے ہیں نا، سب سے پہلی شرط آپ اپنے اندر پوری کرتے ہیں، یعنی خدا نے کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے بتائیں؟ خدا نے کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ جو حق پر ہوں گے۔ بالکل نہیں۔ مطلب میں بالکل نہیں سے مطلب آپ کی بات غلط نہیں کہہ رہا، لیکن یہ اچھا، وعدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی آیت کیا تھی سورہ مریم کی؟ جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی سب سے پہلی آیت کیا تھی؟ وہ تو حروف مقطعات ہیں اور اس کے بعد پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے۔ نہیں، دیکھیں آپ اصل نقطہ ہی ہم یہیں پر تو ہم سب کچھ مس کر جاتے ہیں سارا پوائنٹ۔ اچھا، یہ جو پہلی آیت بولے نا، میں ذکر اس لحاظ سے رحمت سوچ رہی ہوں۔ ربک عبدہ، عبدہ، پہلی شرط ہی یہی ہے۔ زکریا کو بحیثیت رسول نہیں پہچانوایا جا رہا ہے،
جب ان پر اچھا آنے جی، والی خصوصی رحمت کا ذکر ہے، عبد کی حیثیت سے پہچانوایا جا رہا ہے، عبد ہیں ہم۔ صحیح ہے، جی جی، عربک میں لکھا ہوں۔ شرط اول ہی یہی ہے اگر میں ترجمہ دیکھ لوں نا کہ سر، وہی والی بات آ رہی ہے کہ حالانکہ ذیشان حیدر جوادی کا ترجمہ میرے سامنے اوپن ہے، تو جی لیکن اس کے اندر بالکل بھی یہ الفاظ نہیں استعمال کیے گئے ہیں۔ کون سا نہیں، تو انہوں نے عبد کا ترجمہ کیا کر دیا؟ یہ زکریا کے ساتھ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے۔ عبدہ ہے نا، عبدہ زکریا۔ ہاں جی، اگر میں عربک دیکھ رہی ہوں تو بہت کلیئر ہے یہ ترجمہ۔ تو سب سے پہلی شرط ہی یہی ہے، یہاں سے زکریا کیونکہ عبد تھے، اس لیے دعا سنی گئی، اس لیے ہدایت کی گئی، اس لیے رستہ دکھایا گیا، اس لیے غیر معمولی مدد کی گئی۔ اور یہی ان لوگوں کی خصوصیت ہے، اور تھی جو نظر بھی آئی کہ یعنی کہ جو لوگ تھے کہ جن پر انقلاب کھڑا ہوا تھا یا جن کے ذریعے سے آگے بڑھا، ان کی پرائم کوالٹی یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کی بندگی پر بہت محنت کی تھی اور اس میں ایک معیار پیدا کیا تھا۔ ہم کہیں جناب انہوں نے ان کو للکار دیا، ان کو للکار دیا، فلاں کر دیا، اس کا تختہ الٹ دیا، ٹھیک ہے، وہ ہر ایک اپنی عقل کے لحاظ سے بات کرتا ہے۔ جی، خصوصاً تو ہم سر یہ والی بات جو آ رہی ہے کہ وہ امن تو نہیں رہا، محبت تو نہیں رہی، خدا کا دین اور وہ تفرقہ، وہ سب تو پیدا ہوا تھا اس وقت بھی۔ تفرقے کا کیا مطلب؟ مطلب کہ بھائی چپ چاپ وہ حکومت چلتی رہتی، اتنا خون نہ بہتا، نہیں، لوگ یہ کیا رہتے بات رہتے۔ ہوئی؟ کہاں وہ حکومت کہاں صحیح چل رہی تھی؟ اس میں بہت زیادہ پرابلمس تھیں، فسق و فجور بہت زیادہ تھا۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ کافر ہو لیکن عدالت سے چلا رہا ہو، وہ معاملہ تو نہیں تھا۔ تو یہ اور پھر انقلاب خالی ایک حکومت کے تختہ الٹنے کا نام تھوڑی ہے، اس کے ساتھ بہت دوسری چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی جو بنیادی طور سے جو چیز ہوئی اور جو فائدہ ہوا وہ خدائی ہدایات کا، انبیاء کی تعلیمات کا عام ہونا ہوا، جو کہ ایک بہت بہت بڑا فائدہ ہے جو اس کے ذریعے سے ہوا ہے۔ تو ہماری نظر ہی یہی ہے نا، تو آپ مجھے بتائیں کیا کیا ہوگا ہمارے ساتھ جب ہماری نظر اتنی دور ہے قرآن کی فکر سے، تو ہمیں کیا نتیجہ ملے گا؟ وہی حال ہمارا ہو رہا ہے۔ جی اور امام خمینی کے حالات میں جو ہے وہ ایک چیز یہ بھی ہے، جو آغا جعفر کے لیکچر بھی سنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حالات کبھی صحیح نہیں رہتے تھے، جب سنو تو اب یعنی جو بھی وہ کرتے تھے انقلابی افراد، تقریباً الٹا ہو جایا کرتا تھا کہ انہوں نے یہ پلان کیا ہے لیکن ہاں، وہ یہ نہیں۔ انہوں نے کہا تھا جی، انہوں نے کہا تھا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا، ہم، اسی تقریر میں یہ کہا تھا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارا منصوبہ کچھ اور تھا یا ہماری نیت ارادہ کچھ اور تھا، لیکن اس کے الٹ ہو گیا، اور بعد میں ہم کو سمجھ میں آیا کہ جو ہوا وہی صحیح تھا۔ صحیح، بالکل بالکل۔ یہ اسی تقریر میں ہی ہے۔ یعنی وہی ہے نا جو حضرت موسیٰ کے اس میں ہم نے دیکھا تھا، حضرت موسیٰ کیا کرنا چاہ رہے تھے تو کہ شروع بنی میں ہی اسرائیل کو اٹھانا چاہ رہے تھے فرعون کے مقابلے میں، خدا نے اس کو ابینڈن کر دیا۔ صحیح، بالکل، ان کا ٹھیک، شیعہ جو آ گیا بیچ میں۔ ہاں، خدا نے اس پلان کو اسکریپ کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ تو اب وہی ہے کہ جو پھر ہوا وہی اصل تھا۔ تو لیکن یہ سب کون برداشت کر سکتا ہے؟ جو عبد ہوتا ہے۔ ہم جیسے لوگ تو اسی حسرت میں ہی مر جائیں گے کہ میرے سارے پلان ہی فیل ہوتے جا رہے پھر صحیح، اس سے ہم ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش کریں اور اللہ سے یہ امید بھی رکھیں، اگر میری کوشش غلط سمت میں ہے یا غلط وقت میں ہے تو اللہ اس کو ڈیفینیٹلی کریکٹ کر دے اگر گا۔ آپ عبد ہیں، اگر آپ عبد ہیں، اب دیں تو پہلی شرط پوری کر لی ہے تو جی جی، بالکل۔ اگر ہمیں آپ یعنی کوشش آپ کی بندگی اگر قبول ہے خدا کی بارگاہ میں، تو آپ کے معاملات اس کے ہاتھوں میں۔ کرنی ہے۔ وہ فوز امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ہاں ہاں، آپ کے معاملات اس کے ہاتھوں میں۔ اب اس میں
صحیح ہے، مطلب رائڈ کبھی رف بھی ہو جاتی ہے، کبھی ٹف بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن خدا اپنے بندے سے یہ توقع رکھتا ہے کہ جب مشکل حالات آئیں گے تو آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں گے. یہ بھی زندگی کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے کہ جو تمام اولیاء کی لائف میں یا انبیاء کی زندگی میں یہ چیز واضح طور سے نظر آتی ہے کہ کوئی مطلب میٹھا یا حلوہ کھا کھا کے تو کوئی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچا. اور سر عبد کی اگر آسان الفاظ میں آپ بتائیں تو کہ وہ کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ آپ لوگ بتائیں. میں تو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ عبد کسے کہتے ہیں. وہ تسلیم کے حوالے، تسلیم اور رضا، نہیں نہیں کہ تسلیم کر لینا ہر بات کو، یا رضا، خدا کی رضا میں راضی رہنا. نہیں، جو خدا سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، جس کا لنک ہوتا ہے، وہ عبد ہے. عبد یعنی کنیکٹڈ. کنیکٹڈ، فیئرلی کنیکٹڈ. جس کی زندگی میں خدا موجود ہو، جس کا خدا سے رابطہ ہو، جس کی خدا سے کمیونیکیشن ہو، وہ عبد ہے. وہ تو اکثریت کی، جیسے اگر ہم گئے اکثریت کی کہا جائے گا کہ وہ ہم خدا سے بات کرتے ہیں، ہم خدا سے دعائیں کیا مانگتے ہیں، بات خدا کرتے سے ہیں، یہ رابطہ کچھ نہیں، رکھتے یہ ہیں. کوئی کمیونیکیشن نہیں، نہیں اگر نہیں، اس ایسا طرح کچھ کہا نہیں ہے. جائے. کمیونیکیشن ہمیشہ 2 وے ہوتی ہے، 1 وے تھوڑی ہوتی ہے. 1 وے کو کمیونیکیشن کہتے ہیں. ہوں. کمیونیکیشن جو ہے وہ 2 وے ہوتی ہے. آپ جو بھی بات کرتے ہیں، آپ کو جواب کے بعد جواب کیا آتا ہے، اصل اہمیت اس چیز کی. اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ سر آپ ایک کے پاس کوشچن جواب کیا آتا ہے. جی. سر ایک کوشچن ہے، یا عبادی قرآن مجید میں جس طرح آیا ہے، اور وہ جیسے سورہ زمر کی آیت میں ہے کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ تو سر وہ یعنی یہ جو لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو ان کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی میرے بندو، تو وہ کیا صرف ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق ہے، یا یہاں سے تو ایسا لگتا ہے جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی ہے؟ ہاں، لیکن آپ اس آیت کو پورا پڑھیں. ہم اس آیت کے بارے میں نا ایک تھوڑی سی گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اس پورے سلسلہ آیات کو آدھا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کنفیوژن زیادہ ہوتا ہے. تو یہ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ زمر کی. سر 53 نمبر آیا تھا. جی دیکھیں، یہ پورا ایک سلسلہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ خالی یعنی اس آیت کو لے کر. میں ذرا پیچھے سے شور آ رہا ہے، میں دروازہ بند کر لوں. جی دیکھیں، یہ آیت یہاں سے اب اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں نا آپ لوگوں کو. جی سر، نظر آ رہا ہے. جی. قل یا عبادی الذین، اے پیغمبر کہہ دو، یعنی یہ رسول کے ذریعے سے خطاب ہو رہا ہے. یا عبادی، اے میرے بندوں. کون سے بندوں؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفوس پر اسراف کیا، یعنی زیادتی کی، اپنے نفوس کے ساتھ زیادتی کی، کہ ان نفوس کو معصیت میں یا گناہ میں مبتلا کر دیا. یہ نفس پر اسراف ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ معاف کرتا ہے تمام کے تمام ذنوب کو، گناہوں کو. انہ هو الغفور الرحیم. ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور انابہ کرو اپنے رب کی طرف. انابہ کس کو کہتے ہیں؟ انابہ توبہ سے ملتا جلتا ورڈ ہے. انابہ یعنی مطلب پلٹ کریا کرنا، مطلب دبا دعا کرنا. نہیں. پلٹ کر آنا سر. ہاں، لیکن اس میں فرق ہے. توبہ بھی پلٹنے کو کہتے ہیں،
انابہ کا مطلب ہوتا ہے بار بار پلٹ کر متوجہ رہنا. ٹھیک ہے، یعنی میں اس کی مثال آپ کو دوں، آپ کو انابہ سمجھ میں آئے کیا چیز ہوتی ہے. آپ صبح کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکلے، آپ نے جتنا ذکر کیا، تلاوت کی، قرأت کی، آپ اچھا فیل کر رہے ہیں. 2 گھنٹے کے بعد آپ نے دفتر میں یا بازار ادھر ادھر گزارے، تو آپ کو فوراً یہ بات فیل ہوئی کہ صبح کی نماز کے وقت جو میرے قلب پر اچھا اثر تھا وہ خراب ہو رہا ہے یا ہو گیا. آپ فوراً کسی کونے میں گئے اور آپ نے بیٹھ کے کسی چھوٹی سی سورے کی قرأت کی توجہ کے ساتھ، یا 3 مرتبہ 14 مرتبہ درود پڑھا. آپ اس ولایت کی طرف یا اس قرآن کی طرف متوجہ ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ لنچ ٹائم پر آپ نے فیل کیا یا اس وقت کہ جناب یہ گڑبڑ ہو گئی، پھر آپ لوگوں سے ہٹ کے گئے، 5-10 منٹ آپ نے یہ کام کیا. تو یہ جو آپ بار بار مڑ مڑ کر خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہاں میں یہ سب چیزیں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ کوئی حرام نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، کوئی خطا کاری نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے میں خدا اور میرے درمیان پردے آ جاتے ہیں، رکاوٹ آ جاتی ہے. تو بار بار مڑ مڑ کر دیکھتے رہنے کو کہتے ہیں انابہ. فرق سمجھ میں آیا؟ جی سر. توبہ یعنی رستے کو پلٹ کے آنا، انابہ یہ اس طریقے سے پلٹنا ہے کہ تم یہ نہیں کرنا، یعنی بھولنا نہیں مجھے. انیبوا الی ربکم، اپنے رب کو فراموش نہیں کرنا ہے. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنفرون، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری نصرت نہ کی جا سکے. تو یہ کن لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہاری مدد پھر پاسبل نہ ہو؟ انہی لوگوں سے بات ہو رہی ہے نا جو اوپر ہیں. بتائیں. جی سر بالکل. تو ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں سرے سے، خالی وہ پہلا جملہ پڑھ کے سارے نتیجے نکال لیتے ہیں. ٹھیک. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم سے 1 مرتبہ 2 مرتبہ غلطی ہو گئی تو مایوس ہو کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شیطان سب سے پہلے یہی کام کرتا ہے، انسان کو خدا کی طرف سے مایوس کرتا ہے. لیکن تمہیں یہ کرنا ہے، اور اگر تم نے انابہ اور تسلیم سے منہ موڑا پھر مغفرت نہیں ملے گی. پھر تم ایسے عذاب میں پھنس جاؤ گے کہ پھر تمہاری مدد بھی پاسبل نہیں ہوگی. اور کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اتباع کرو جو تم پر نازل کیا گیا تمہاری طرف، اس میں سے موسٹ بیوٹیفل کی، من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتاً، یعنی اگر تم نے قرآن کو چھوڑے رکھا، اگر تم نے نازل ہونے والی ہدایات سے منہ موڑے رکھا، تو کیا پاسبل ہوگا کہ تم پر عذاب آ جائے گا بغتتاً، اچانک، سڈن. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ میں کہاں سے عذاب میں پھنس گیا. ان تقول نفس یا حسرتا، کہ کوئی نفس پھر یہ کہنا شروع کر دے کہ اے حسرت، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے خدا کے بارے میں جو میرے جنب تھا، یعنی جس پہلو پر مجھے ہونا چاہیے تھا، جس طرف مجھے ہونا چاہیے تھا، میں نے اس میں کوتاہی کی. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں سخریہ کرنے والوں میں سے، مطلب اس کو حقیر سمجھنے والوں یا ان میں سے. تو بھائی یہ پورا پورا پیکیج ہے یہ. خالی یہ ایک جملہ تھوڑی ہے. جی سر. سر یہ سورہ یاسین میں بھی اسی طرح سے ایک جملہ، ایک آیت ہے، آیت نمبر 30، جی یا حسرتاً علی العبادی ما ہاں، یاتیہم من رسول الا وہ تو کانوا قوم کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں یہ پر قوم کے حسرت بارے ہے میں کہ کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا مگر اس کا استہزاء کرتے ہیں، اس کا مذاق مذاق کرتے اڑاتے ہیں. ہیں. دیکھیں وہاں پہ بھی لفظ عبادی کا ہے. ہاں، تو یعنی خدا نے تمام انسانیت کو بھی کئی جگہوں پر اپنا عبد کہا ہے. عبد کا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ عبد کا مطلب مخصوص لوگ ہیں. ہوں. بہت ساری جگہوں پر کل انسانیت کو بھی عبد کہا گیا ہے.
یعنی اور اس میں احتمال یہی ہے کہ جب وہ سورہ حجر کے اندر جو شیطان نے کہا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو وہاں پر جب خدا نے فرمایا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تو جب خدا نے کہا تھا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلطان، کہ بے شک میرے عبد، میرے بندے، کہ تیرے لیے ان پر کوئی سلطان ہرگز نہیں ہے، تو یہ کل انسانیت کے لیے عبادی کا ورڈ یوز ہوا ہے، نہ کہ فقط مخلصین کے لیے۔ یعنی یہ تمام کی تمام انسانیت یہ میرے بندے ہیں، اور میں نے ان پر تجھے کوئی سلطان، کوئی اتھارٹی نہیں دی ہے۔ ہاں، یہ خود تجھے اپنے اوپر مسلط کر لی، ان کی مرضی ہے، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ صحیح؟ یہاں یہاں ایک جو بہت زبردست، یہ خوبصورت آیات ہے، بہت زبردست، تو یہاں یہ جو غفور الرحیم ہے نا، یہ بھی اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ رحمت خدا جو ہے وہ اس سے پہلے پلٹنا ہے، بار بار پلٹنا ہے، یعنی غفور، پہلے ہم استغفار کریں، ہم پلٹیں، پھر رحمت آئے گی، تو یہی غفور الرحیم کی صفت جو ہے رحمت سے۔ ہاں، اس میں یہ بھی اگر آپ نے کل والا درس سنا ہو، پتہ نہیں، اس میں میں ایک بات ہی کہہ رہا تھا کہ جیسے مطلب ایک اہل معرفت جو باتیں کرتے ہیں تو وہ بڑی ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں اکراس دا ایجز، اکراس دا نیشنز۔ تو ایک جملہ ان کا بڑا بہترین ہے کہ خدا، یعنی آخرت جو ہے وہ کون سا ڈومین ہے؟ بتائیں۔ آخرت کو مختلف طریقوں سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، لیکن آخرت کیا ڈومین ہے؟ جہاں بندے اور خدا کے آپس درمیان حجابات نہ رہیں۔ ہم؟ یہی ہے نا، یعنی دنیا کون سی جگہ ہے جہاں خدا اور بندے کے درمیان حجابات میکسیمم ہے؟ صحیح۔ برزخ وہ جہاں پر حجابات میڈیم لیول پر ہیں، یعنی کچھ اٹھ جائیں گے، کچھ باقی رہیں گے۔ اور آخرت وہ جہاں پر حجاب نہیں رہے گا، جہاں پر لقاء اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آخرت کی تعریف ہے، اور بہت بہترین تعریف ہے۔ صحیح؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ صحیح صحیح، بالکل ٹھیک۔ ٹھیک۔ تو اگر آخرت وہ مقام ہے کہ جہاں پر بندے اور خدا کے درمیان حجابات نہیں ہیں، اور خدا اس ہستی کا نام ہے جو ان ایوری ریسپیکٹ ایبسولیوٹلی الٹیمیٹلی پرفیکٹ اور گڈ ہے، تو اس خدا اور بندے کے درمیان جب رکاوٹ نہیں ہے تو وہاں پر ایول اور خرابی اور برائی اور گناہ ایگزسٹ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ اس دلیل کو سمجھ رہے ہیں؟ بہت اچھی بات، بالکل۔ تو یہ کوئی اگر سوچ رہا ہے کہ جی میں گناہ لے کر آخرت میں چلا جاؤں گا اور وہ گناہ بھی اپنی جگہ رہ جائے گا اور خدا مجھے معاف بھی کر دے گا، تو یہ احمقوں کی جنت میں رہنے کا نام ہے۔ کیونکہ ان دا ڈومین آف پرفیکشن امپرفیکشن اور ایول ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ اور یہیں سے پھر اور بھی کافی ساری ایسی قرآنی اصطلاحات ہیں کہ جن کی وہ عرفانی تشریح و توجیحات ہوتی ہیں، لیکن یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح، یہ بالکل یہی امپرفیکشن اور یہی چیزیں جو تو ہیں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے اوپر اسراف کیا، اپنے اندر خرابی پیدا کر لی، تو مہلت ہے۔ کس بات کی مہلت ہے؟ کہ اس خرابی کو دور کر لو، نہ کہ اس بات کی مہلت ہے کہ اس خرابی پہ بیٹھے رہو، اس پر اصرار کرتے رہو اور یہ توقع رکھو کہ میں خرابی لے کے اس عالم پرفیکشن میں داخل ہوں گا اور وہ ویسے ہی رہ بھی جائے گی اور معافی بھی مل جائے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو مہلت اس بات کی ہے کہ اس سے قبل کہ وہ مصیبت تمہارے سر پہ ٹوٹ پڑے، نہ کوئی تمہارا مددگار ہو، نہ تم نصرت ہو سکتی ہو، پھر نہیں ہو سکتا کچھ۔ اصل میسج یہ ہے
یہ میسج تھوڑی ہے کہ جو دل چاہے گناہ کرتے رہو میں سب معاف کر دوں گا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ آیتیں بہت زیادہ مس یوز ہوتی ہیں. یہ پورا 4 آیتوں پر مشتمل ایک پورا نظام ہے جو سمجھایا گیا ہے. ٹھیک کلیئر؟ جی عامر بھائی. جی سر، آج نئی ڈائمینشن پتہ لگی سر، پہلے اس طرح سوچا نہیں تھا. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت اچھی طرح سمجھائیے. اور اسی وجہ سے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آخرت ہے یا جو برزخ ہے وہ ایک اسپتال کی طرح سے ہاسپٹل ہے. وہاں ہاں پر ہمارا ہاں جو بیمار جائے گا علاج ہوگا، اور وہ علاج ہاں ممکن ہے کہ بہت ٹائم لے لے. جو ظاہر یہاں ہے. ہم سکتے ہیں وہ جلدی ہو جائے گا، وہاں پتہ نہیں کتنے 100 سال لگ کیونکہ جائیں آخرت کا جو ڈومین ہے وہ اسٹیبل ڈومین ہے نا، پرفیکٹ ڈومین ہے، اسٹیبل ہے. گے. اس کی آپ کو یاد ہے ہم نے مثال بھی دی تھی کہ جس طریقے سے کہ شکم مادر میں رہائش انسان ہوتی ہے. نطفے سے ایک اس تک 9 مہینے 8 مہینے میں پہنچ جاتا ہے. بالکل اسپیڈ اس کی بہت فاسٹ تو ہوتی ہے. یعنی جتنا آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں ریٹ آف چینج سلو ہوتا جا رہا ہے. اور کیونکہ آپ کا شعور اور احساس بلند ہو رہا ہے اس لیے تکلیف بھی بڑھتی جا رہی ہے. شکم مادر میں اگر بچے کو اذیت ہو نہیں خبر ہوتی، کیونکہ وہ ایک اینیمیٹو سچویشن میں ہوتا ہے، اینیمل لائک اس کی لائف ہوتی ہے. صحیح. لیکن وہی تکلیف یہاں پر آ کے ہو تو بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، کیونکہ اب آپ ایک ان ہائر لیول پر آپ کا شعور اور احساس اوپر جا چکا ہے. تو یہاں سے نکلنے کے بعد اگر ایسے ہی آپ 1000 ٹائمز آپ کا شعور، احساس، وہ ڈومین جس میں آپ موجود ہیں وہ ترقی کر جائے گا تو آپ، میں اور آپ ڈبل بینیفٹ میں بھی ہیں اور ڈبل مصیبت میں بھی ہیں. یعنی بینیفٹ یہ ہے کہ جو اچھائی لے کے گئے وہ اب جانے والی نہیں ہے، وہ اسٹیبل ہے، اور اس کی لذت ہزاروں گنا زیادہ بڑھ جائے گی جو آپ دنیا میں فیل کرتے ہیں. اس کی حقیقت آپ کو دکھ رہی ہوگی. اور اسی کے کنٹراسٹ میں وہ مصیبت بھی ہے کہ جو خرابی لے کے گئے وہ بھی آسانی سے جانے والی نہیں ہے، اور اس کی بھی تکلیف اور اذیت اتنے ہی ہزاروں گنا بڑھ جائے گی. تو یہ تو نیچرل سسٹم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو ہم نے اس کو بنایا ہوا نا کہ وہ یہ دے رہا ہے یا مل رہا ہے. یہ نیچرل سسٹم ہے. جیسے اس دنیا کی زندگی میں آپ کا پورا ایک نظام چل رہا ہے، وہی نظام آگے بھی ہے جو ہم کو بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا. ٹھیک. انشاءاللہ انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کی مدد کرے ہماری، انشاءاللہ. خیر، لذیذ. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، طول عمر دے، صحت کے ساتھ. پورے اس دن کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اس دن کا وقت کا. بہت شکریہ سر. جزاک بہت جی شکریہ. السلام علیکم. السلام جزاک علیکم اللہ سر. خیر. جزاک بہت اللہ. شکریہ سر، جناب سر.